الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ایک بار پھر لے کر ذہنی آزمائش ہم حاضر ہیں۔ آج ہمارا 25واں سلسلہ ہے۔ اب ذہنی آزمائش اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے۔ اب 4 سلسلے ہیں اور یہ چاروں کوارٹر فائنل ہیں۔ 8 ٹیمیں باقی بچی ہیں۔ ڈبل 12 یعنی 24 ٹیموں سے شروع کیا تھا ذہنی آزمائش، بڑھتے 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 یہ سلسلہ آج 25ویں سلسلے تک پہنچا اور اب بچ گئی ہیں فقط 8 ٹیمیں۔ اب ان 8 ٹیموں میں سے ہمیں تلاش ہے ان 4 ٹیموں کی جو پہنچ جائیں گی سیمی فائنل میں۔ اب سے انعامات بھی زیادہ ہوں گے، اب سے رخصت ہونے والوں کو تحائف بھی کچھ زیادہ دیے جائیں گے اور آگے جانے والے بھی اپنی منزل کی طرف اور قریب پہنچ جائیں گے۔ گویا اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ اب کسی بھی ٹیم کو اگر ذہنی آزمائش سیزن 7 کا فائنل جیتنا ہے تو اسے فقط 3 مقابلے جیتنے ہیں۔ اب دیکھنا ہے وہ 3 مقابلے جیتنے والے مرکز الاولیاء والے ہیں یا بلوچستان والے ہیں، یا دونوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ ضروری تو نہیں کہ یہ دونوں ٹیمیں ہی فائنل میں پہنچے، لیکن اب صرف 3 سیڑھیاں رہ گئی ہیں، 3 اسٹیپس دور ہیں یہ ذہنی آزمائش سیزن 7 کے فائنل جیتنے تک۔ اور انشاءاللہ چونکہ فائنل میں جیتنے والوں کو مدینہ منورہ کی حاضری کا ٹکٹ پیش کیا جائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کون سی ٹیم آگے تک پہنچتی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے الحمدللہ مدنی مشوروں کا سلسلہ شروع کیا تھا اور کچھ سیگمنٹس ہم نے بالکل تبدیل کیے ہیں، ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کے مشوروں کی وجہ سے تبدیل کیے ہیں۔ انشاءاللہ جو تبدیلی ہوئی ہے ہم وہ بھی آپ کو بتائیں گے، اور انشاءاللہ ممکن ہے کہ ہم ان مدنی چینل کے ناظرین کا نام بھی بتائیں گے جن کو ہم 2600 روپے کا مدنی چیک اس لیے دیں گے کہ ان کے سیگمنٹ کو ہماری مجلس نے مشورے کے بعد ایکسیپٹ کیا اور سلسلے میں شامل کیا۔ بہرحال آج ہم نے اچھی خاصی چینجز کی ہیں۔ جی ہاں، کوارٹر فائنل میں ہمارے مقابلے میں بہت چیزیں تبدیل ہوئی ہیں، بہت سارے سیگمنٹس تبدیل ہوئے ہیں، وہ سب کیا ہیں آپ کو بتائیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اب وقت ہوا ہے دونوں طرف کے اسلامی بھائیوں کو بلاتے ہیں، آئیے اپنی اپنی جگہوں پر تشریف لائیے اور اس مقابلے کو باقاعدہ آگے لے کر چلتے ہیں۔ جی دائیں طرف ہیں مرکز الاولیاء والے، بائیں طرف ہیں بلوچستان والے ماشاءاللہ، اور مدنی چینل کے ناظرین یہ یہاں تک پہنچے ہیں، مقابلوں میں حصہ لے کر کہیں پیچھے رہے کہیں آگے آئے، بہت سارے ہو سکتا ہے کہ مد و جزر آئے ہوں، ڈاؤن فال آئے ہوں، مگر ان دونوں ٹیموں نے اپنی سیٹ پکی کر ہی لی تھی کوارٹر فائنل میں۔ پہلا کوارٹر فائنل ہے سیزن 7 ذہنی آزمائش کا۔ دیکھنا یہ ہے کہ مرکز الاولیاء لاہور کے اسلامی بھائی یہاں تک پہنچے تو کیسے پہنچے۔ آئیے اب آپ کو کچھ مناظر دکھاتے ہیں۔
آج ہمارے ساتھ مرکز الاولیاء لاہور مدنی، ساتھ ساتھ گلزار طیبہ سرگودا. آج آپ نے اولیاء کرام کے نام لکھنے ہیں. وقت شروع ہوتا ہے اب. 5 سیکنڈ باقی ہیں. وقت آپ کا ختم ہو گیا. گلزار طیبہ سرگودا والوں کے 5 نام ہوئے ہیں. اب چلیں گے اب ادھر مرکز الاولیاء والوں کے پاس. امام بخاری علیہ رحمہ اور امام شافعی علیہ رحمہ 6 نام لکھ لیے ہیں. مرکز الاولیاء والوں نے 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. پہلا سوال ہے مرکز الاولیاء والوں سے. مدنی مدینے والے اعلیٰ حضرت کا مشہور کلام نہیں ہے. صحیح. حضرت عیسیٰ کا مزار بیت المقدس میں ہے. غلط. حضرت عیسیٰ کی والدہ کا نام مریم نہیں ہے. غلط. دعوت اسلامی کا اولین مرکز عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ ہے. غلط. خواجہ غریب نواز کا عرس رجب کی 6 تاریخ کو نہیں ہوتا. غلط. آپ نے کہا غلط. دیکھنا یہ ہے 5 میں سے کتنے صحیح جواب دیے ہیں. 5 کے 5 صحیح جواب دے دیے ہیں. 49 نمبر لیے مرکز الاولیاء لاہور نے اور 42 نمبر لیے سرگودا مدنی نے. آج مقابلہ ہے حیدرآباد زمزم نگر کا مرکز الاولیاء لاہور سے، اور ان دونوں ٹیموں میں سے ایک ٹیم نے آج کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لینا ہے اور ایک نے ہم سے جدا ہونا ہے. اللہ کی رحمت ہے کہ ایسے کی یہ قسمت. آسی کا تمہیں حامی و غمخوار بنایا. آسی کا تمہیں حامی و غمخوار بنایا. جواب درست دے دیا ہے. استلام کسے کہتے ہیں؟ حجر اسود کو بوسہ دینا یا حجر اسود کی طرف ہاتھ کر کے چومنا استلام کہلاتا ہے. جواب درست دے دیا ہے. مقابلہ ہمارے اختتام کو پہنچا. 8 نمبر کے فرق سے ہماری مرکز الاولیاء کی ٹیم نے مقابلہ جیت لیا ہے، کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کیا ہے. جی، مرکز الاولیاء کی ٹیم آج کوارٹر فائنل میں ہمارے درمیان ہے. یاد رہے کہ اس میں وہ ایک اسلامی بھائی موجود ہیں، ہمارے آصف بھائی، جو سیزن 5 میں ذہنی آزمائش سیزن 5 کی جو ونر ٹیم تھی اس ٹیم کے وہ اہم رکن تھے. اور ان کے بارے میں ایک بات بہت مشہور ہے کہ یہ جب سیگمنٹ جوش کے ساتھ مگر ہوش سے آتا ہے تو نہ جانے ان کو کیا ہو جاتا ہے. آج سے یہ بھی بتاتا چلو مدنی چینل کے ناظرین کو کہ یہ سیگمنٹ ہم شروع کر رہے ہیں جوش کے ساتھ مگر ہوش سے، مگر کچھ اور سیگمنٹس بھی ہیں، کچھ نئی چیزیں بھی ہیں جو آج تک پہلے ذہنی آزمائش سلسلے میں نہیں ہوئی. آپ کو بتاتے ہیں. مگر باری ہے بلوچستان کی. بہت سرپرائزنگ ٹیم ہے، بہت زبردست. انہوں نے اپنا کم بیک کیا ہے ماشاءاللہ. یعنی یوں سمجھیے کہ بہت سارے ازمپشن کو، بہت سارے جو تاثرات تھے یا بہت ساری توقعات تھی اس کو الٹ کر کے دکھایا اور بلوچستان کی ٹیم آج کوارٹر فائنل میں پہنچی ہے. مجھے ایک بات کا افسوس ضرور ہے کہ آج 2 بہترین ٹیموں میں سے ایک ٹیم جدا ہو جائے گی. یہ شاید آگے جا کر اگر مقابلے میں آتے تو ہمیں زیادہ خوشی ہوتی، لیکن ظاہر اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. اب دیکھنا یہ ہے بلوچستان کی ٹیم نے یہ سفر کیا یہاں تک تو کیسے کیا. مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں. آج ایک ایسے صوبے سے ہمارے اسلام بھائی ہمارے ساتھ ہیں جن کی آمد کی مجھے تو بہت خوشی ہے. بلوچستان والوں کو مرحبا کہتے ہیں اور میرا خیال ہے کہ ہمارے سلسلے میں پہلی بلوچستان کی ٹیم نے شرکت کی ہے. ان سے پہلا سوال بتائیے، یمین منعقدہ کسے کہتے ہیں؟ مثال اور اس کا حکم بھی بتائیں. یمین منعقدہ یہ ہے کہ آئندہ کے لیے قسم کھائی جائے. مثلا کسی نے قسم کھائی کہ اللہ رجل کی قسم میں تمہارے گھر کل ضرور آؤں گا، دوسرے دن نہیں آیا تو قسم ٹوٹ گئی، اس پر کفارہ دینا ہوگا. بعض صورتوں میں گناہ گار بھی ہوگا. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. ماشاءاللہ، شاندار اسٹارٹ لیا ہے بلوچستان والوں نے. مدنی کسوٹی بوجھو تو جانے. سوال ہو گئے ہیں، جواب دینا چاہیں گے یا آگے چلیں گے؟ دینا چاہیں گے، دیجیے جواب. مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم. جواب درست ہے. سبحان اللہ. پہلی بار بلوچستان مکی کے اسلامی بھائی سردار آباد سے اس مقابلے میں 1 نمبر سے آگے بڑھے ہیں. مسواک کے چند فوائد بتائیں. مسواک کے فضائل میں سے یہ ہے کہ مسواک عقل کو بڑھاتی ہے. جو ہے نا اپنا مسواک عقل کو بڑھاتی ہے، درد سر دور کرتا ہے، سر کے رگوں کو سکون ملتا ہے، اس سے بلغم دور، نظر تیز، معدہ درست و کھانا ہضم ہوتا ہے. کیا بات ہے بابا سائیں، جواب بالکل درست دے دیا ہے. وقت شروع ہوتا ہے اب. مقام ابراہیم. سائیں بابا سائیں ادھر آؤ.
یہ مقام ابراہیم کا کون سا اشارہ تو اتنا جلدی آپ نے مجھے تو کر کے دکھاؤ. پاکستان کو سپورٹ کرنے والے زیادہ لگے. ارے واہ, خانہ کعبہ اور قدم مبارک, جواب درست دے دیا ہے. کیا بات ہے ہمارے عبداللہ بھائی کی جناب. بہت عرصے بعد ایک بہت صحیح اسلامی بھائی ہمارے ساتھ آئے ہیں. معانقہ کسے کہتے ہیں؟ پریکٹیکل ہو جائے. ہاں پہلے جواب صحیح ہے کہ نہیں, پھر پریکٹیکل کرواتے ہیں. میرا خیال ہے گلے لگانا. سبحان اللہ, آ جائیں انشاءاللہ. دو سوال ہیں اور یہ دو سوال فیصلہ کر دیں گے کہ آج ہم سے کون سی ٹیم جدا ہو رہی ہے. جی جبیل انجم صاحب آپ کی باری ہے اور ملتان کی کشتی بھی آپ کے حوالے ہے. 6 نمبر بتائیے, رمی جبرات کسے کہتے ہیں؟ 3 مقام ہیں جہاں پر رمی کرنا ہوتا ہے, رمی اولا, رمی عقبہ اور رمی وسطیٰ پر پتھر مارنا ہوتا ہے. اسے رمی پتھر کس کو مارتے ہیں؟ شیطانوں کو. جی, شیطانوں کو کنکریاں مارنا رمی جبرات کہلاتا ہے. جواب درست دے دیا ہے. اللہ, سائیں کے اوپر پوری بلوچستان کی ذمہ داری ہے. بتائیے 4 نمبر کے پیچھے کون سا سوال ہے؟ اللہ, اس سوال نے سائیں کے قسمت پر بھی دستک دے دی ہے. جب آپ کے گھر پر کوئی دستک دے تو پوچھنے میں کیا سنت ہے؟ آپ کا نام کیا ہے؟ باہر والا کیا کرے گا؟ اپنا نام بتائے گا. جواب درست دے دیا ہے. بلوچستان والوں نے لگاتار 2 مقابلے جیت کر اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کیا ہے. سرپرائزنگ اور اپ سیٹ کرنے والی ٹیم بلوچستان آج ہمارے ساتھ درمیان ہے اور کوارٹر فائنل تک پہنچے ہیں. ایک طرف ماشاءاللہ تینوں ہی اسلام میں بڑے شاندار ہیں اور ادھر بھی میں یہی کہوں گا کہ مرکز الاولیاء کے بھی ظاہر ایک پوری ٹیم ہی ہوتی ہے جو آگے لے کر بڑھتی ہے, لیکن کچھ اسلام میں ابھر کے سامنے آتے ہیں ماشاءاللہ. عبداللہ بھائی آپ ہمارے ساتھ ہیں, مجھے پہلے تو آپ تینوں یہ بتائیں کیونکہ مرکز الاولیاء والی ٹیمیں تو ہمارے پاس پہلے بھی آتی رہیں, لیکن اب آپ جب یہ ان ٹیموں کے مقابلے کو کوارٹر فائنل تک لے آئے ہیں تو اب وہاں کیا سمایا؟ غالباً سبی سے تعلق ہے آپ کا. سوئی سے, جی سوئی سے تعلق ہے. تو سوئی کے اسلام میں ابھی آپ کئی دنوں بعد آئے ہیں, کافی دنوں کا گیپ ہوتا ہے آپ کے سلسلے کا, کیسے ملتے ہیں, کیا کہہ کے بھیجا ہے, کچھ بتائیں نا. الحمدللہ حاجی صاحب پورے سوئی والے ہم سے خوش ہیں. بلوچستان والے وہ بار بار ذمہ داران, بڑے ذمہ داران کارا کرتے ہیں. سوسی نگران حاجی انور صاحب ماشاءاللہ, اور الحمدللہ ہمارے یہاں اسکرینیں لگا کے سوئی میں دیکھے جاتے ہیں. آج کا سلسلہ اللہ, آج اسکرینیں لگی ہیں جناب سوئی کے اندر. سوئی والوں اگر بلوچستان کی ٹیم ہار جائے پھر بھی ہماری گیس جاری رکھنا, کیونکہ سوئی جو ہے وہ سوئی سے ہماری پاکستان کو گیس سپلائی ہوتی ہے. بہرحال دونوں میں سے کسی ایک کی ٹیم نے آگے جانا ہے. جی حضور آپ بتائیں, آپ کون سے شہر سے ہیں؟ ویسے تو آپ میرے خیال باب المدینہ سے ہیں. اچھا جی, بلوچستان کہاں سے ہیں؟ باب المدینہ سے. بلوچستان کہاں سے؟ لس بیلا سے. ماشاءاللہ وہاں بھی اسی طرح شوق سے اسلام بھائی دیکھ رہے ہیں؟ ہاں الحمدللہ, جو ہے نا شدت سے گھر والوں کو انتظار تھا, آج کے مقابلے کا شدت سے انتظار تھا. دعائیں وغیرہ بھی کافی کیے, دوستوں سے بھی دعائیں کروائی ہیں, اللہ اللہ, والدین سے بھی, دوستوں سے والدین سے دعائیں کروا کر یہاں تک پہنچے. آپ بھی کچھ بتائیں گے, شہر کون سا ہے آپ کا؟ میں شہر دیر اللہ سے تعلق رکھتا ہوں. الحمدللہ عزوجل آج بھی اس میں نے کالیں کی ہیں کہ بھائی آپ کا کب مقابلہ شروع ہونے والا ہے. ٹھیک ہے, الحمدللہ جلدی شروع ہونے والا ہے اور بڑی مطلب دعائیں دے کر بھیجا ہے اور اب بھی ماشاءاللہ عزوجل وہ دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, سلسلے کو یعنی جب یہ سلسلے میں آپ آئے اور اس وقت تو شاید یہ توقع نہیں ہوگی کہ کوارٹر فائنل تک پہنچ جائیں گے, لیکن اب یہاں تک پہنچے ہیں تو بلوچستان میں گویا خوش ہو رہے ہیں اسلامی بھائی کہ یہاں تک ہماری ٹیم پہنچی ہے, کیا کہیں گے؟ الحمدللہ ان کی خوشی کوئی انتہا نہیں ہے, مطلب خوش ہے. الحمدللہ عزوجل پہلی مرتبہ بلوچستان کی ٹیم ذہنی آزمائش میں گئی ہے جو ماشاءاللہ عزوجل آگے کوارٹر کی طرف چلی گئی. ماشاءاللہ مسجدوں میں نمازی بھی پہچاننے لگ گئے ہوں گے جناب. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ سلسلہ اب سیمی فائنل تک جاتا ہے کہ نہیں. مرکز الاولیاء والے بھی کچھ بتائیں, وہاں کا کیا سما ہے, کوئی خبر ہے؟ پوچھا بھی نہیں پوچھا کسی نے کہ نارمل سا معاملہ ہے, کیا فرماتے ہیں؟ الحمدللہ مرکز الاولیاء میں بھی کثیر اسلامی بھائی اور جو علاقے والے لوگ ہیں وہ انشاءاللہ دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, دیکھتے بھی ہیں اور بتاتے بھی ہیں. ٹھیک ہے, آج کے جو سلسلہ تھا اس کا بہت انتظار تھا ہم کو, جلد شروع ہو جائے, بلکہ بعض نے پوچھا بھی ہے کتنے بجے شروع ہو رہا ہے. اچھا میرا خیال ہے مرکز الاولیاء کی بھی کوئی دوسری ٹیم نہیں ہے, صرف یہ ایک ہی ٹیم بچی ہے نا جی, یعنی آج جی دونوں طرف کی ایک ایک ٹیم ہے, گویا 2 صوبوں کی نمائندگی بھی ہے, 2 بڑے پیارے
ہمارے یوں سمجھیے کہ مرکز الاولیاء کی تو کیا شان ہے، داتا نگر ہے، تو اس شہر کی نمائندگی بھی ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آج سلسلہ کیسا ہوتا ہے. ہر کسی کو یقیناً میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید ون آف دا بیوٹیفل کوارٹر فائنل کہا جا سکتا ہے کہ بہت اسٹرانگ ٹیمیں ہیں آپس میں اور یہ ایک ساتھ سامنے آ گئی ہیں. تو ہمیں بھی بہت امید ہے کہ اچھا مقابلہ دیکھنے کو ملے گا. اور آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں، آپ کے تجسس کو ختم کرتے ہیں کہ آج سے سیگمنٹس میں جو تبدیلی ہوئی ہے وہ کیا ہے، آج کا مقابلہ کن کن راؤنڈز پر مشتمل ہوگا. جی مدنی چینل کے ناظرین، علم نور ہے قرآنی معلومات، ایک اور خوبصورت سیگمنٹ عاشق اکبر. یہ انشاءاللہ چاروں کوارٹر فائنل میں سیگمنٹ ہوگا اور اس سیگمنٹ میں انشاءاللہ ہمیں ہمارے پیارے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں شاندار معلومات حاصل ہوگی. پھر فقہی پہیلیاں جس کا بہت سارے ناظرین کو انتظار تھا، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ ہم اپنے مدنی چینل کے ناظرین کو آج لے کر آئے ہیں اور انشاءاللہ اس کے ذریعے بہت پیاری معلومات حاصل ہونی ہے. پھر تحریر کیجئے، مگر آج تحریر کیجئے کا انداز کچھ تبدیل ہے. وہ کیا ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے. پھر اس کے بعد سمجھائیے مگر اشاروں سے ایک اور نیا سیگمنٹ کوارٹر فائنل میں آج ہم نے انٹروڈیوس کروایا ہے، مکمل کیجئے. ذہنی آزمائش میں آج تک کسی بھی سیگمنٹ میں کسی بھی سیزن میں اس طرح کا سیگمنٹ نہیں آیا تھا. یہ کیا ہے جس کو مکمل کرنا ہے، اور یہ سیگمنٹ انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے. اور پھر آخری جوش کے ساتھ مگر ہوش سے. تو یہ 8 سیگمنٹ سے دیکھنا یہ مقابلہ کس طرح آگے بڑھتا ہے. آئیے شروع کرتے ہیں پہلا سیگمنٹ جس کا نام ہے جوش علم نور ہے. چلیں جناب، مرکز الاولیاء لاہور والوں سے سیزن 7 ذہنی آزمائش کے پہلے کوارٹر فائنل کا پہلا سوال. بتائیے بارگاہ رسالت میں درود پاک کا ثواب نظر کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ درود پاک پڑھتے ہوئے یا تو نیت کر لی جائے کہ میں اس کا ثواب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نظر کرتا ہوں، یا پڑھنے کے بعد کہہ لیا جائے کہ میں اس کا ثواب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نظر کرتا ہوں. امیر اہل سنت کا بڑا ہی خوبصورت رسالہ ہے انمول ہیرے، اسے ضرور حاصل کیجئے مکتبۃ المدینہ سے. پریشس ڈائمنڈ اور بہت شاندار پرائس لیس ڈائمنڈ، یعنی یہ ایسے ہیرے ہیں جس کی قیمت نہیں لگائی جا سکتی، انمول ہے. وہ کون سے ہیرے ہیں وہ رسالہ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا. مگر کیا خوبصورت بات اس کے ذریعے پتہ چلی کہ درود پاک پڑھتے ہی ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر ہیں، مگر اسی کا ثواب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نظر کیا جائے تو کتنی بڑی برکت ملتی ہے. نظر کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ پڑھتے وقت ثواب نظر کرنے کی نیت دل میں کر لے، یا پڑھنے سے قبل یا بعد میں زبان سے کہہ لے کہ اس درود شریف کا ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرتا ہوں. جواب درست دے دیا ہے. باری اب ہے بلوچستان والوں سے. حدیث پاک میں کن 5 کو 5 سے پہلے غنیمت جاننے کا فرمایا گیا ہے؟ وہ کون سی 5 چیزیں ہیں جن کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جاننے کا کہا گیا؟ حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. زندگی کو موت سے پہلے، مالداری کو تنگدستی سے پہلے، فراغت کو بیماری کو، صحت کو بیماری سے پہلے، مالداری کو تنگدستی سے پہلے، فراغت کو مشغولیت سے پہلے، اور موت کو، زندگی کو موت سے پہلے، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے. جی جناب، تھوڑی سیکوینس آگے پیچھے کی ہے، ترتیب آگے پیچھے کی ہے، مگر حدیث پاک بڑی شاندار ہے. اغتنم خمسن قبل خمسن، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، صحت کو بیماری سے پہلے، مالداری کو تنگ دستی سے پہلے، فرصت کو مشغولیت سے پہلے، زندگی کو موت سے پہلے. سمجھنے والی باتیں ہیں، اگر کوئی سمجھنا چاہے بہت کچھ اچھا کر سکتا ہے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. مرکز الاولیاء والوں کی باری ہے. جناب صحابی رسول سیدنا واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سن کر امام اعظم نے شماتت سے متعلق کون سی حدیث روایت کی ہے؟ بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے اور ہم سب کے لیے اس میں بہت زبردست سبق ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت واصلہ بن اسقع سے یہ روایت کیا جس کا مفہوم ہے
کہ اگر کوئی شخص کسی مسلمان بھائی کو کسی مصیبت میں مبتلا دیکھ کر اس کی شماتت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرماتا ہے اور اس کو اس میں مبتلا کر دیتا ہے. کچھ امر بھی ہے اس حدیث میں. جی ذرا دوبارہ پڑھیں یہ حدیث. مفہوم ہے کہ جو شخص کسی نسبی مسلمان بھائی یا مسلمان کی مصیبت کو یا کوئی معاملے کو دیکھ کر اس پہ خوش ہوتا ہے اور اس کی شماتت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرماتا ہے اور دوسرے یعنی کہ اس کو اس میں مبتلا کر دیتا ہے. حدیث پاک میں کچھ چینجنگ ہے جو حدیث پاک ہے، ذرا غور سے سنیے گا، اور بڑی شاندار حدیث پاک ہے. پھر دیکھتے ہیں کہ مجلس کیا کوئی نمبر آپ کو دیتی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عبرت نشان ہے، اور یہ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے حضرت سیدنا واصلہ سے کہ اپنے بھائی کی شماتت نہ کر، یعنی اس کی مصیبت پر اظہار مسرت نہ کر. یعنی بعض لوگ اتنے عجیب ہوتے ہیں، شماتت کے معنی یہ ہے کہ کسی کو تکلیف میں دیکھ کر، کسی کو مصیبت میں دیکھ کر وہ خوش ہوتے ہیں. یہ بالکل بری بات ہے. اور آگے کیا فرمایا کہ اللہ عز و جل اس پر رحم کرے گا اور تجھے اس میں مبتلا کر دے گا. اب غور کیجئے کہ بندہ جس کی مصیبت پر ہنس رہا ہے، خوش ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی تو مصیبت دور کر دے گا امید ہے اللہ کے کرم سے، مگر جو یہ ہنس رہا ہے نا اس کو اس مصیبت میں گرفتار کر لے گا. تو مسلمان کا خیر خواہ ہوتا ہے، کسی کی مصیبت میں خوش ہونے والا نہیں ہوتا. جی کیا کچھ نمبر دیا جائے گا ان کو؟ جناب آپ کو 1 نمبر دیا جا رہا ہے کیونکہ اس حدیث میں یہ امر بھی تھا کہ شماتت نہ کر. تو اب کوشش کریں کہ پورے سوال کو صحیح جواب دیں. بلوچستان والوں کی باری ہے. سیدنا اسید بن ابی اناس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے اور سینے پر جب مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا دستے پر انوار پھیر دیا تو اس کی ان کو کیا برکت ملی؟ پیارے آقا کا مبارک دستے انور پھیرنے سے انہیں کیا برکت حاصل ہوئی؟ کوئی ہے جو اس کا جواب دیں اور مدد کر سکتے ہیں؟ جناب مددگار لیا جا سکتا ہے مگر ذہنی جی جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے چہرے پر دستے مبارک پھیرا تو اس دست کی یہ برکت ظاہر ہوئی کہ آپ اندھیرے میں جاتے تھے تو وہ اجالا ہو جاتا تھا. سیدنا اسید بن ابی اناس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک بار میرے چہرے اور سینے پر اپنا دستے پر انوار پھیر دیا. اس کی برکت یہ ظاہر ہوئی کہ جب بھی میں کسی اندھیرے گھر میں داخل ہوتا وہ گھر روشن ہو جایا کرتا. کیا بات ہے میرے آقا کی کہ کسی کے جسم پر ہاتھ پھیر دیں تو وہ اندھیرے کمرے کو روشن کر دیا کریں. تو خود نوری آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا بات ہوگی. جواب درست دے دیا ہے، 2 نمبر حاصل کیے ہیں. باری ہے مرکز الاولیاء والوں کی. ایثار کسے کہتے ہیں؟ اپنی خواہش اور حاجت پر کسی دوسرے کی خواہش اور حاجت کو ترجیح دینا یہ اثار کہلاتا ہے. جی جناب، دوسروں کی خواہش اور حاجت کو اپنی خواہش و حاجت پر ترجیح دینا، اس کو پریورٹی دے دینا، یہ ایثار کہلاتا ہے. جواب درست دے دیا ہے. اب غور یہ کرنا ہے کہ کیا ہم ایثار کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. ہم تو کہتے ہیں جناب میرا کام سیدھا ہو جائے، سامنے والے کا بیڑا غرق ہو جائے. یہ نہیں ہے. یہ جو بچ گیا وہ کسی کو دے دیا. سامنے والے کو بھی ضرورت ہے، آپ کے بھائی کو، اور آپ کو بھی ضرورت ہے. اب اپنی خواہش پر اس کو ترجیح دے دیں اور ایثار کی برکتیں لوٹیں. اس ٹاپک کو مزید پڑھنا چاہیں شاندار رسالہ مکتبۃ المدینہ کا مدینے کی مچھلی حاصل کیجئے. امید ہے کہ مختلف زبانوں میں بھی یہ ٹرانسلیٹ ہو چکا ہوگا. dawatIslami.net جا کر اسے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. بلوچستان والوں کی باری ہے. امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکر کی بوریاں خرید کر کیوں صدقہ کیا کرتے تھے؟ اس لیے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شکر کی بوریاں مجھے پسند ہیں، اور قرآن مجید کی وہ آیت ہے کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم اس وقت تک بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پیاری چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو. تو اس لیے آپ شکر کی بوریاں اللہ حضور کی راہ میں
خرچ کرتے تھے۔ کیا بات ہے، فرماتے ہیں چونکہ مجھے شکر بڑی پسند ہے اور قرآن یہ کہتا ہے تم اس وقت تک بھلائی کو، ہرگز بھلائی کو نہ پہنچ سکو گے جب تک راہ خدا میں اپنی سب سے پیاری چیز خرچ نہ کرو، اس لیے میں شکر کو تقسیم کرتا ہوں۔ جواب درست دے دیا ہے۔ اب ہم بھی غور کریں، ہم کیا تقسیم کرتے ہیں راہ خدا میں، ہم کیا خرچ کرتے ہیں۔ ہمارا تو حال ایسا ہے، مدنی چینل کے ناظرین کو افسوس ہوتا ہے کہ کپڑے خراب ہو گئے تو کسی کو دے دیتے ہیں، جوتے پھٹ گئے تو اب غریب کو دے دیں گے، کھانا بچ گیا تو اب جناب کسی غریب کو دے دیں، جو بچ گیا، جو پھٹ گیا، جو پھینکنے والا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں تو پیاری چیز خرچ کریں۔ بلکہ حال یہ ہے، میں آپ کا ایک ٹیسٹ لے رہا ہوں، خود ہی اپنے آپ کا فیصلہ کر لیجئے گا۔ کبھی جمعے کی نماز پڑھنے گئے ہوں گے مسجد میں، اور جب کبھی جھولی سامنے سے یا ڈبہ مسجد میں آتا ہے نا چندے کے لیے، یا کہیں آپ نے چندہ دینا ہوگا، تو اب جیب سے پیسے نکال لیں۔ مثال کے طور پہ آپ نے جناب آج سخاوت کے دریا بہائی دیے کہ 100 روپے ہم نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے ہیں، اب 100 روپے پرس سے یا جیب سے نکالے، لیکن جیب میں 2 نوٹ ہیں 100 کے، ایک بڑا کڑک سا نیا سا نوٹ ہے اور ایک پرانا سا نوٹ ہے۔ سچ بتائیے مسجد کے ڈبے میں آپ کون سا والا نوٹ ڈالیں گے؟ اب غور کریں۔ حالانکہ وہ جو اچھا والا نوٹ ہے نا، وہ 102 روپے کا نہیں ہے، وہ بھی 100 روپے کا ہے، لیکن ہمارا مینٹل لیول، ہمارا ذہن یہ بن گیا ہے کہ یار جو ہمارے کام کا نہیں ہے نا وہ دے دیں۔ ایسا نہ کریں، اللہ کی راہ میں اپنی پسندیدہ چیز خرچ کریں، پھر دیکھیں وہ رب کریم اپنے غیب کے خزانوں سے کیسا عطا فرماتا ہے۔ اس ٹاپک کو انشاءاللہ مزید بھی کبھی کور کریں گے۔ آپ، میں نے کہا کہ یہ رسالہ مدینے کی مچھلی ضرور پڑھیں، شاندار اس سلسلے میں اس پہ معلومات موجود ہے۔ باری مرکز الاولیاء لاہور والوں کی ہے، فالج اور لقوے سے حفاظت کا وظیفہ بتائیں۔ چلیں جناب، آج ذہنی آزمائش سلسلے میں روحانی علاج بھی پتہ چلنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ہماری مجلس نے ایک سوال اب کوشش کی ہے کہ روحانی علاج سے بھی لیا جائے گا، تاکہ مدنی چینل کے ناظرین کو روحانی علاج بھی پتہ چلنا شروع ہو جائے۔ 4 سیکنڈ رہ گئے ہیں جی۔ اللہ، وقت ختم ہو گیا جناب۔ آپ یا تو مدد لے لیتے، آپ کے پاس آپشن بھی تھا، یا اللہ 100 بار سوتے وقت پڑھنے سے انشاءاللہ عز و جل شیاطین کی شرارت و فالج اور لقوے کی آفت سے حفاظت ہوگی۔ غلطی ہو گئی ہے، میں دوہرا دیتا ہوں تاکہ اگر کوئی مدنی چینل کے ناظرین میں یا آپ کے رشتہ داروں میں فالج اور لقوے کا مریض ہو تو، یا اس سے بچنے کی بھی ظاہر ہے ہم سب چاہتے ہیں ہم سب بچ جائیں، تو یا اللہ 100 بار سوتے وقت پڑھنے سے انشاءاللہ عز و جل شیاطین کی شرارت، فالج اور لقوے کی آفت سے حفاظت ہوگی۔ بلوچستان والوں کی باری ہے۔ غربت و ناداری سے بچنے کے لیے یا ملک کو کتنی بار پڑھنا ہے؟ 90 بار۔ جناب بلوچستان والوں کو یہ وظیفہ فوراً یاد آ گیا۔ جو غریب و نادار روزانہ 90 بار یا ملک کو پڑھے گا انشاءاللہ عز و جل غربت سے نجات پائے گا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ اگر میرا کوئی بھائی غربت کی وجہ سے پریشان ہے، 90 بار یا ملک کو آپ نے روزانہ پڑھنا ہے، انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا۔ باری ہے اب مرکز الاولیاء والوں کی۔ بخل کی کیا تعریف ہے؟ جہاں خرچ کرنا عادتاً، شرعاً اور مروتاً لازم ہو، وہاں خرچ نہ کرنا یہ بخل کہلاتا ہے۔ بخل کہتے ہیں کنجوسی کو، انگریزی میں کہتے ہیں سٹنجی۔ کنجوس جسے ہم کہتے ہیں نا، وہ بخیل ہوتا ہے، یہ بہت بری عادت ہے۔ پہلے اس کا حکم بیان کر دیتا ہوں اور پھر جو تعریف انہوں نے بیان کی ہے۔ بخل ایک نہایت ہی قبیح اور مذموم فعل ہے، نیز بخل بسا اوقات کئی گناہوں کا سبب بھی بن جاتا ہے، اس لیے ہر مسلمان کو اس سے بچنا لازم ہے۔ اب اس کی تعریف سن لیجئے۔ اس کی تعریف یہی ہے کہ جہاں خرچ کرنا شرعاً، عادتاً یا مروتاً لازم ہو، وہاں خرچ نہ کرنا بخل کہلاتا ہے۔ یا جس جگہ مال و اسباب خرچ کرنا ضروری ہو وہاں خرچ نہ کرنا یہ بھی بخل ہے۔ جواب انہوں نے درست دے دیا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہمیں بخل جیسی بری عادت سے محفوظ فرمائے۔ جی بلوچستان والوں، مکر و فریب کی کیا تعریف ہے؟ وہ فعل جس میں اس فعل کے کرنے والے کا ظاہری ارادہ اس کے باطن کے خلاف وہ مکر کہلاتا ہے۔ باطنی ارادہ اس کے ظاہر کے خلاف وہ مکر کہلاتا ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ مکر یعنی دھوکہ بازی، دغا بازی کرنا قطعاً حرام اور گناہ کبیرہ ہے، جس کی سزا جہنم کا عذاب عظیم ہے۔ یہ دھوکے دیتے ہیں، اس سے توبہ کریں۔ اور اس کی جو شرعی تعریف ہے جو بلوچستان والوں نے بیان کی کہ وہ فعل جس میں اس فعل کے کرنے والے کا باطنی ارادہ اس کے ظاہر کے خلاف ہو، مکر کہلاتا ہے۔ جواب انہوں نے بالکل درست دے دیا ہے۔
ذرا 5 سوال ہو گئے ہیں. بلوچستان والے کچھ نمبروں سے آگے ہیں مگر ابھی مقابلہ بہت باقی ہے. ہمیں چلنا ہوگا اسکور بورڈ کی طرف، مگر اس سے پہلے ہم اپنے یہاں موجود حاضرین سے سوال کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ یہاں حاضرین ہمیں کیا جواب دیتے ہیں. آج پہلے ہی سوال میں صحیح جواب دینے والے کو کیا تحفہ دیا جائے گا آپ کو پتہ ہے؟ آپ کو انشاءاللہ تبرک کے حرم یعنی غلاف کعبہ کے دھاگے دیے جائیں گے. اچھا آج سنا ہے باپو کچھ مبارک پانی میں بھی اضافہ ہو گیا ہے. کون سا اضافہ ہوا ہے ذرا بتائیے؟ سنا ہے کچھ پانی ایکسٹرا آ گیا ہے اور اس میں اس سے بھی اگر ذہنی آزمائش میں لے لیں. کیا بات ہے. چلے جناب یہ بھی ذہنی آزمائش. چلو جو صحیح جواب دے گا اس سے یہ بھی پوچھیں گے کہ آج کون سا پانی ایڈ کر لیا گیا ہے. پہلے ذرا دکھائیں کیمرے میں کون کون سے مبارک پانی اس میں شامل ہیں اور پھر اس کے بعد ابھی ایک اور پانی ہمارے پاس پہنچا ہے جو ایڈ کیا گیا ہے. کتنے سارے مبارک پانی ہیں تو انشاءاللہ یہ مبارک پانی بھی دیا جائے گا. چلے جناب. سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمان کی طرف کس دن اٹھایا گیا؟ وہ دن بتانا ہے. چلے بھائی سب سے پہلے انہوں نے ہاتھ اٹھایا ہے. اب دیکھنا ہے مدنی قافلے میں سفر کے لیے ہاتھ اٹھایا ہے یا صحیح جواب دینے کے لیے ہاتھ اٹھایا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمان کی طرف کس دن اٹھایا گیا؟ آپ نے وہ تاریخ بتانی ہے. اچھا دن آپ کہہ رہے ہیں جمعے کا. میرے پاس تاریخ ہے, تاریخ بتانی ہے. چلیں جناب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 10 محرم الحرام کو آسمان پہ اٹھایا گیا. جناب 10 محرم الحرام کا دن تھا. جواب درست دے دیا ہے. چلیں بھائی اب اس پہ غلاف کعبہ کے مبارک دھاگے جا رہے ہیں. کیا بات ہے مدینے کی. متبرک پانی میں پانی کا اضافہ. چلیں یہ بتائیں کون سا پانی ہوگا جو اس میں اضافہ ہو گیا ہوگا؟ مائک قریب کریں ان کے. صحیح جواب دے دیں آپ کو 1200 کا مدنی چیک بھی دے دیں گے. سبحان اللہ. بیر عثمان. بیر عثمان. بیر عثمان تو غالباً اس میں آلریڈی ہے, پہلے سے موجود ہے. آج الحمدللہ اس میں امیر اہل سنت کے مبارک دم کیا ہوا پانی بھی اس میں شامل کر دیا گیا ہے. برکتیں اور بڑھ گئی ہیں ماشاءاللہ. تشریف رکھیے. سبحان اللہ. چلیں جناب سوالات جوابات چلتے رہیں گے. اب چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. 3 نمبر سے مرکز الاولیاء والے پیچھے ہیں لیکن ابھی بہت سارا مقابلہ باقی ہے. چلتے ہیں اگلے راؤنڈ کی طرف جس کا نام ہے قرآنی معلومات. قرآنی معلومات سیگمنٹ میں قرآن پاک کے حوالے سے بڑی شاندار معلومات ہمیں حاصل ہوتی ہیں. نہایت غور توجہ کے ساتھ سننا ہے اور ان معلومات کو کوشش کریں کہ یاد بھی رہیں. بڑا ہی انٹرسٹنگ کوسچن ہے مرکز الاولیاء والوں سے. بتائیے قارون کون تھا؟ اس کریکٹر کے بارے میں, اس کردار کے بارے میں سنا تو بہت ہے. کیا یہ تفصیل آپ کو معلوم ہے جو آج معلوم ہونے جا رہی ہے؟ قارون حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا یسہر کا بیٹا تھا اور یہ تورات کا جاننے والا تھا اور انتہائی خوش دل اور ملنسار تھا اور لوگ اس کی عزت و تکریم کیا کرتے تھے. مدنی شہر کے ناظرین ذرا غور کیجئے. قارون کا نام آتا ہے تو وہ شخص یاد آتا ہے جس پر رب کا عذاب نازل ہوا, مگر یہ شخص اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا یسہر کا بیٹا تھا, یعنی آپ کا چچا زاد بھائی تھا. بنی اسرائیل میں تورات کا بہت بڑا عالم, بہت ہی ملنسار با اخلاق انسان تھا. لوگ اس کا بہت ادب و احترام کرتے تھے اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ وہ بڑا خوبصورت بھی تھا. اب یہ ساری باتیں وہ ہیں جو نارملی انسان کو بڑا, جس کو کہتے ہیں نا فخر محسوس کرتا ہے کہ میرا خاندان بھی بڑا ہے تو میں خوبصورت بھی ہوں, تو میں جناب ملنسار بھی ہوں, اور عالم بھی تھا وہ تورات کا. لیکن ایسا کیا کیا کہ وہ رب کے عذاب میں مبتلا ہو گیا؟ ہم سب کو ڈرنا چاہیے. سوال ہے بلوچستان والوں سے, قارون کا کیا انجام ہوا اور کس کی دعا سے یہ ہلاک ہوا؟ قارون حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا سے ہلاک کیا گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب زکوٰۃ فرض ہوئی تو قارون سے جب کہا گیا کہ زکوٰۃ نکالو, تو قارون نے جب زکوٰۃ نکالی تو بہت بڑی زکوٰۃ نکل رہی تو وہ اس کا منکر ہو گیا. اور موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام, یعنی آپ کا جواب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا سے قارون, اس پر عذاب کیا آیا؟ سوال یہ ہے, وجہ نہیں پوچھی. عذاب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تابع زمین کی گئی اور آپ نے زمین کو حکم دیا کہ زمین میں
زمین اس کو پکڑ لیا اور وہ دھنستا چلا گیا اور قیامت تک دھنستا ہی چلا جا رہا ہے. جناب یہ زمین میں دھنستا چلا گیا، یہی اس کا انجام تھا. جواب درست دے دیا ہے. اچھا اب سوال یہ ہے کہ قارون کا خزانہ کیسا تھا؟ قارون کے خزانے کے بارے میں قرآن کے اندر بھی آیا، جس کا مفہوم ہے کہ اس کے خزانے کی جو چابیاں تھی اس کو بھی ایک مضبوط اور طاقتور جماعت لے کر اٹھایا کرتی تھی. جی قرآن پاک کی آیت 20ویں پارے میں سورہ قصص میں یہ واقعہ موجود ہے. ترجمہ کنز الایمان: بے شک قارون موسیٰ کی قوم سے تھا، پھر اس نے ان پر زیادتی کی اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے جن کی کنجیاں ایک زور آور جماعت پر بھاری تھی، یعنی اس کے خزانوں کی چابیاں اتنی تھیں کہ ایک طاقتور جماعت بمشکل اس کو اٹھا سکتی تھی. اتنا مال و دولت تھا اس کے پاس. جواب درست دے دیا ہے. جی اب وہ سوال ہے جس کا جواب آپ پہلے دینے کی کوشش کر رہے تھے کہ قارون کا برا انجام ہونے کا سبب کیا تھا؟ سبب یہ تھا کہ جب زکوٰۃ فرض کی گئی تو قارون نے جب زکوٰۃ نکالی تو بہت بڑی زکوٰۃ نکل رہی تھی، اور اس سے بچنے کے لیے اس نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام پر الزام لگانے کے لیے ایک عورت کو تیار کیا اور اس کو پیسے اور وغیرہ دینے کے لیے اس کے بعد جب موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام بیان فرما رہے تھے تو آپ کی مجلس کے اندر قارون نے اس عورت کو اشارہ کیا. موسیٰ علیہ السلام زنا کے متعلق مسئلے بیان فرما رہے تھے تو یہ مسئلہ بیان فرمایا کہ جو زنا کرے گا اس کو سنسار کیا جائے گا. تو اس کی قوم نے کہا کہ اگر آپ فرمایا، اس کی ساری تفصیل کی حاجت نہیں ہے، بہرحال یہ پوری تفصیل کتاب میں موجود ہے، میں اس کو سمرائز کر دیتا ہوں. البتہ وجہ یہی بنی کہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر معاذ اللہ تہمت کا اہتمام کیا، اور پھر اس عورت پر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جلال فرمایا اور فرمایا کہ سچ بتا کہ واقعہ کیا ہے، تو وہ عورت نے ڈر کر سب بتا دیا کہ یہ قارون تھا جس نے مجھے یہ اس الزام کے لیے راضی کیا. اور پھر آپ نے سنا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور زمین کو حکم دیا تو قارون اپنے خزانے کے ساتھ اس زمین میں دھسا دیا گیا. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ پڑھنے سے متعلق واقعہ ہے، قرآنی واقعہ ہے، اور اس واقعے میں جو درس ملتا ہے کہ مال و دولت آ جانا یہ بڑی بات نہیں ہے، بلکہ اس مال کا صحیح استعمال کرنا، اس کا حق ادا کرنا، زکوٰۃ پوری ادا کرنا، اور پھر ساتھ ساتھ اللہ والوں سے کبھی دشمنی نہ کرنا، ان کی بات ماننا، ان کی بات پر لبیک کہنا. جو اللہ والوں سے لڑائی لیتے ہیں وہ کہاں سے دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں؟ تو بہرحال قارون اپنے خزانے کے ساتھ زمین میں دھسا دیا گیا. جواب ان کا بھی ہم درست مان رہے ہیں. چلے جناب، قرآنی معلومات سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا. چلیں گے اسکور بورڈ کی جانب اور دیکھیں گے ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جی 11 نمبر ہیں مرکز الاولیاء لاہور کے اور 14 نمبر ہیں بلوچستان والوں کے. اگلا سیگمنٹ جو نیو سیگمنٹ ہے، آئیے انشاءاللہ شروع کرتے ہیں سیگمنٹ جس کا نام ہے عاشق اکبر. جناب عاشق اکبر سیگمنٹ میں باری ہے مرکز الاولیاء والوں کی. بتائیے صدیق کا معنی کیا ہے اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدیق کے علاوہ لقب کیا تھا؟ صدیق کا معنی ہے سچ بولنے والا، اور اس کے علاوہ دوسرا جو لقب تھا وہ عتیق تھا، یعنی آزاد. صدیق کا معنی ہے بہت زیادہ سچ بولنے والا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدیق کے علاوہ لقب عتیق بھی تھا. جواب درست دے دیا ہے. بتائیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام الفیل کے کتنے برس بعد کہاں پیدا ہوئے؟ میں یہاں جواب سے پہلے ایک بات مدنی چینل کے ناظرین سے کرنا چاہوں گا. یہ سیگمنٹ ہم کیوں لائے ہیں؟ اس لیے لائے ہیں کہ ان مبارک ایام میں ہمارے مدنی چینل کے ناظرین، مدنی منوں، مدنی منی اور گھر والوں کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں معلومات حاصل ہوں. تو یہ صرف ایک مقابلہ نہیں ہے، ہماری خواہش یہ ہے کہ کسی بہانے آپ تک یہ مبارک معلومات پہنچا دی جائے اور دلوں میں مزید عاشق اکبر کی محبت پیدا ہو. غور سے سنیے کہ عام الفیل کے کتنے برس بعد کہاں پیدا ہوئے؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام الفیل کے 2.5 برس بعد مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے. جی جناب، عام الفیل یعنی وہ ہاتھی والا جو واقعہ تھا جو اصحاب فیل کے ساتھ ہوا، ایک اور طویل واقعہ جو پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے، اس واقعے کے 2.5 برس بعد مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے. جواب درست دے دیا ہے. بتائیے مردوں میں سب سے پہلے اور عورتوں میں سب سے پہلے کون ایمان لایا؟ آزاد مردوں میں
आज़ाद मर्दों में सबसे पहले हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ईमान लाए और औरतों में हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ईमान लाए। चले जरा, बच्चों में सबसे पहले, नौ उम्र लड़कों में सबसे पहले ईमान। मुर्तज़ा। क्या शानदार बात है मदनी चैनल के नाज़रीन, ये मालूम होना चाहिए कि आज़ाद मर्दों में सबसे पहले हमारे सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ईमान लाए। ख़वातीन में, औरतों में हमारी अम्मी हुज़ूर बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सबसे पहले ईमान लाई, और 9 उम्र लड़कों में हज़रत मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम सबसे पहले ईमान लाए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। लफ्ज अतीक का माना क्या है और सिद्दीक़ अकबर का लक़ब अतीक क्यों हुआ? अतीक का माना है आज़ाद, और प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपको ये बिशारत दी थी कि अंत अतीकुम मिनन नार, कि आप आग से आज़ाद हैं। सुभान अल्लाह, अंत अतीकुम मिनन नार, यानी तू नार से आज़ाद है, और इस वजह से आपका लक़ब हो गया। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। मेरे बीच में प्यारे इस्लामी भाइयों, खलीफा अव्वल, जानशीन महबूब रब कदीर, अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का नामे नामी, इसमें गिरामी अब्दुल्ला, आपकी कुन्नियत अबू बकर, और सिद्दीक़ व अतीक आपकी अलकाब हैं। सुभान अल्लाह। सिद्दीक़ का माना है बहुत ज्यादा सच बोलने वाला। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ज़मानाए जाहिलियत ही में इसी लक़ब से मुलक्कब हो गए थे, क्योंकि हमेशा ही सच बोलते थे। और अतीक का माना है आज़ाद। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने क्या खूब फरमाया, कैसी बशारत दी उन्हें, अंत अतीकुम मिनन नार, यानी तू नारे दोज़ख से आज़ाद है। इसीलिए आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ये लक़ब हुआ। आप कुरैशी हैं, और 7वीं पुश्त में शजरा नसब जो है वो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ख़ानदानी शजरे से मिल जाता है। यारे गार और यारे मज़ार, जिंदगी गुजारी तो नबी पाक के साथ, और आज भी मज़ार में सरवर कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पहलू में मज़ार पुरअनवार में मौजूद हैं। दुनिया भर से जो भी आशिकान रसूल मदीना मुनव्वरा जाते हैं, बारगाह रिसालत में सलाम पेश करते हैं, तो क्या शान है सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की, कि शेखैन की बारगाह में भी अपना सलाम पेश करते हैं। रब करीम तुरबत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर अपनी करोड़ों अनवार व तजल्लियात की बारिश बरसाए, और हमें भी उनके मज़ार पुरअनवार पर बार बार हाजिरी देना नसीब फरमाए। मदनी चैनल देखते रहिए, फैज़ान सिद्दीक़ अकबर इंशाल्लाह लूटते रहेंगे। एक बड़ी शानदार किताब देख लीजिए, ये किताब पढ़ने से ताल्लुक़ रखती है। एक मुख्तसर रिसाला है आशिक अकबर, वो भी मकतबतुल मदीना पे मौजूद है, और ये एक शानदार किताब, मैं कहता हूँ इंसाइक्लोपीडिया है ये इस टॉपिक पर। फैज़ान सिद्दीक़ अकबर, कुछ कहना भी चाह रहे हैं आप? जी अब्दुल हबीब भाई, इस किताब की थोड़ी सी तारीफ बता दूं। अल्हम्दुलिल्लाह, दावत इस्लामी के इशाती इदारे मकतबतुल मदीना की मतबुआ, दावत इस्लामी की बहुत ही खूबसूरत मजलिस अल मदीनतुल इल्मिया के शोबा, फैज़ान सहाबा व अहले बैत की बहुत ही खूबसूरत पेशकश, अफज़लुल बशर बादल अंबिया हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के फ़ज़ाइल और पाकीज़ा ज़िंदगी पर मुश्तमिल कमोबेश 500 कुतुब से माखूज़ जामे किताब फैज़ान सिद्दीक़ अकबर, और इसके 735 सफ़हात हैं, और 275 रुपये हदिये पर। मैं ये समझता हूँ ये भी मकतबतुल मदीना का तुर्रा इम्तियाज है। 750 के करीब सफ़हात की किताब 200 कितने की? 275 रुपये। 275 रुपए की। मैं नहीं समझता कि इतनी सस्ती किताब, इतनी ज़ख़ीम, और 500 किताबें का इत्र निकाल कर हमें एक किताब में दे दिया। अब मैं आपको एक मदनी मशवरा दूंगा, आप ये किताब तकसीम करें। ये शानदार गिफ्ट है अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को, अपनी फैमिली मेंबर्स को, और हो सके तो मस्जिद के इमाम साहब को तोहफा दें, आलिम दीन को तोहफा दें, क्योंकि उन्होंने इन दिनों में बयानात करने हैं। तो ये खजाना है, और जो दावत इस्लामी के मुबल्लिगीन हैं वो तो ये किताब जरूर हासिल करें, और इन दिनों खूब इनका सीरत का मुताला करें, और अपने दिल में शमे रसूल को और बढ़ाएं। यहाँ में एक और काविश, दावत इस्लामी ने पैसे नहीं कमाने ना, तो अब यही किताब दावत इस्लामी.net पर आप चले जाएं, और हमारे बुक्स का जो यूँ समझिए एक पूरा एक इनक्लोजर कह लें, बुक्स की एक पूरी लाइब्रेरी हमारी वहाँ मौजूद है। वहाँ से ये किताब फ्री ऑफ चार्ज इसको डाउनलोड कर लें और पढ़िए, और इन लिखने वालों को अपनी दुआओं से नवाजिए। आइए मदनी चैनल के नाजरीन, हमारे सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आशिक़ अकबर जो सेगमेंट था, उसके बाद देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। 15 नंबर है मरकजुल औलिया लाहौर के, और 18 नंबर है बलूचिस्तान मक्की के। बहुत खूबसूरत सेगमेंट इंतजार था जिसका हमारे नाजरीन को, फिकही पहेलियां। आइए वो शुरू करते हैं जी। इन फिकही पहेलियों के हवाले से मैं मदनी चैनल के नाज़रीन को कहूंगा कि खुद भी घर में जरा आपस में सोचिएगा, सवाल कीजिएगा एक दूसरे से। यहां मौजूद इस्लामी भाई भी कि क्या हमें भी इसका जवाब आता है। पहला सवाल है मरकजुल औलिया वालों से, किस सूरत में नंगे सर नमाज पढ़ना वाजिब है? ये कौन सी सूरत है? एक मिनट,
مدنی چینل کے ناظرین، یہ کون سی صورت ہے ذرا سوچئے کہ ننگے سر نماز پڑھنا واجب ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں مرکز الاولیاء والوں کو جواب معلوم ہے یا نہیں۔ احرام کی حالت میں جناب، جب مرد احرام کی حالت میں ہو تو ننگے سر نماز پڑھنا واجب ہے، جواب ان کا درست ہے۔ بلوچستان والوں کی باری ہے۔ وہ کون سا نمازی ہے جس کو 5 وقتی نماز میں الحمد شریف پڑھنا حرام ہے؟ ارے سورہ فاتحہ پڑھنا اس کو 5 مقتدی کو، جی ذرا تفصیل سے بتائیے۔ مقتدی کو 5 وقت اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے تو نماز میں الحمد شریف پڑھنا حرام۔ جماعت کے ساتھ یعنی بلوچستان میں جماعت کو کہتے ہوں گے جی، جماعت کے ساتھ اگر کوئی مقتدی نماز پڑھ رہا ہے تو ان 5 نمازوں میں امام کے پیچھے الحمد شریف سورہ فاتحہ نہیں پڑھا جائے گا بلکہ خاموش رہا جائے گا، یہ پڑھنا حرام ہے۔ جواب درست دے دیا ہے جناب مرکز الاولیاء لاہور۔ وہ کون سا پانی ہے جو پاک ہے مگر اس سے وضو کرنا جائز نہیں ہے؟ ویری انٹرسٹنگ، پانی پاک ہے مگر وضو نہیں ہوگا، وضو کرنا جائز نہیں ہے۔ مستعمل پانی، مائع مستعمل یعنی وہ پانی جس کی تفصیل کافی ساری ہے، اگر اس کو وضو کیا جائے تو وہ کرنا جائز نہیں ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ اس کی مزید تفصیلات آپ جاننا چاہتے ہوں تو نماز کے احکام کتاب مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیجئے، چاہیں تو ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کیجئے کہ مائع مستعمل کہتے کس کو ہیں، اور یہ کتنا شاندار جواب ہے جناب۔ ہمارے مکتبۃ المدینہ والے آج کافی فعال ہیں، کتاب پھر انہوں نے دکھا دی ہے اور یہ مختلف زبانوں میں ٹرانسلیٹ بھی ہو چکی ہے، اسے حاصل کیجئے۔ 165 روپے ہدیے پر صرف 165 روپے ہدیے پر جناب۔ بتائیے وہ کون مسلمان ہے کہ چاہے جس طرح بھی سوئے نیند سے اس کا وضو نہیں ٹوٹتا؟ انبیاء اکرام ہے۔ آپ کو یہ کچھ مشورے کا اشارہ کر رہے تھے، پہلے مشورہ کر لیں جواب۔ اب آپ بھی بغیر مشورے کے جواب دے رہے ہیں، اینچ تو نہ کرو نا تسی۔ اللہ کے نبی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اگر جتنا بھی سوئیں ان کا وضو اس سے نہیں آتا، اور وہ شخص جس کو عذر لاحق ہو کہ جس کا وضو نہ ٹھہرتا ہو تو بہرحال آپ کا پہلا جواب جو ہے جو ہمارے بابا سائی نے دیا تھا، عبداللہ بھائی نے، وہی جواب درست ہے، دوسرے کی تفصیل کچھ اور ہے۔ بہرحال وہ نبی ہیں یعنی جس طرح بھی سوئیں نیند سے ان کا وضو نہیں ٹوٹتا، جواب یہ بھی درست دے دیا ہے۔ تیاری زبردست ہے جناب، یہ سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا، غلطی کسی نے نہیں کی ہے۔ دیکھنا ہوگا اب ہمارے اسکور بورڈ کو کہ اب ہمارا اسکور بورڈ کیا بتا رہا ہے۔ اسکور بورڈ آپ تیار کیجئے، کیوں نہ کافی دیر ہو گئی، یہاں موجود اسلامی بھائیوں کو بھی کوئی تحفہ دیا جائے۔ تیار ہیں آپ؟ سوال کا جواب دیں گے؟ چلیں جناب سوال کا جواب دیتے ہیں۔ کیا تحفہ دیں گے بھائی؟ عاشق اکبر کتاب ہی ہونی چاہیے۔ کیا بات ہے، فیضان صدیق اکبر کتاب تحفے میں دیتے ہیں، اور سوال آپ سے کھجور مدینہ بھی دیں گے انشاءاللہ۔ کیا دیں گے؟ کھجور مدینہ۔ کیا بات ہے، منہ میٹھا بھی کرائیں گے آپ کا۔ زمین پر تعمیر ہونے والی دوسری مسجد کون سی ہے؟ غور کر کے جواب دینا ہے۔ زمین پر تعمیر ہونے والی دوسری مسجد کون سی ہے؟ چلیں جناب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مسجد اقصی۔ آپ کا نام کیا ہے؟ محمد شوکت۔ شوکت بھائی آپ کہاں سے آئے ہیں؟ مدنی سہرا۔ مدنی سہرا سے۔ یہاں کیسے آئے ہیں؟ تربیتی کورس میں۔ تربیتی کورس کرنے آئے۔ یہ آپ نے کہاں سنا یا کیسے پتا چلا کہ مسجد اقصی دوسری مسجد ہے؟ آئی تھنک پڑھا تھا۔ آپ نے پڑھا تھا اور بالکل صحیح پڑھا تھا، جواب درست دے دیا ہے۔ کیا بات ہے مدیرے کی جناب، ماشاءاللہ۔ آپ کی آمد کو آپ کو شکریہ، مرحبا کہتے ہیں، آپ کورس میں آئے ہیں، اللہ آپ کو اور برکتیں دے۔ چلے جناب، اب یہ غلاف کعبہ کے دھاگے ہمارا تحفہ ایک بنت عبد المجید، یہ تحفہ کچھ دنوں پہلے غالباً اناؤنس ہوا تھا اور ان کے محرم آ گئے ہمارے پاس، بھائی ہیں ان کے۔ جی جناب، ان کے بھائی سے گزارش ہے تشریف لائیں اور آ کر تحفہ لے لیجیے اپنا ماشاءاللہ۔ آپ نے مدنی قافلہ بھی دے دیجیے، اللہ خوش رکھے آپ کو ماشاءاللہ۔ کون سے علاقے سے آئے ہیں؟ گارڈن سے، باب المدینہ سے، دے دیجیے آپ ماشاءاللہ، مرحبا۔ چلے جناب ایک اور سوال کر لیں؟ سبحان اللہ۔ چلیں جناب ایک اور سوال بھی کر لیتے ہیں، اب بتائیں کیا تحفہ دیں گے انہیں؟ عطر مدینہ۔ کیا بات ہے، عطر مدینہ بھی دے دیں، کھجور مدینہ بھی دے دیں جناب۔ ہاں یہ سوال تو بڑا خوبصورت ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات میں سے ام المساکین کن کو کہا جاتا ہے؟ اچھا میں سمجھا کہ کم اسلام بھائی کو آتا ہوگا۔ چلے جناب ام المساکین جی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت زینب دو تھی،
حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ. آگے ان کے جو ولدیت کے ساتھ بتائیں نا. جواب تو آپ کا درست ہے، تحفہ انہیں دے دیجیے. حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ جناب ام المساکین انہیں کہا جاتا تھا. جواب انہوں نے درست دے دیا ہے. اب چلیں گے ہم اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھیں گے اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جی 19 نمبر ہیں مرکز الاولیاء کے، 22 نمبر ہیں بلوچستان والوں کے. 3 نمبر کا فرق ہے. اور اب سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے تحریر کیجئے. یہ سیگمنٹ کی تیاری کچھ دیر ہوگی اور ہم آپ کے اس دوران کچھ تاثرات سن لیں گے. جی یوسف بھائی کیا فرمائیں گے؟ پورے والا عطار والا سے یہ خط ہمیں موصول ہوا. فرماتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبدالحبیب بھائی آپ کا کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. عبدالحبیب انکل الحمدللہ عز وجل ہم سلسلہ ذہنی آزمائش بہت شوق سے دیکھتے ہیں اور سارے گھر والے مل کر دیکھتے ہیں، اور آپ کا انداز ماشاءاللہ مدینہ 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 بلکہ باغ مدینہ ہے. اللہ عز وجل آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ دین کا کام کرنے کی سعادت عطا فرمائے. اور اللہ عز وجل آپ کے والدین اور ہمارے والدین کو صحت کاملہ عطا فرمائے. آمین. عبدالحبیب بھائی الحمدللہ عز وجل میں نے ذہنی آزمائش سیزن 7 کے تمام سلسلوں کے سوال و جوابات لکھنے کی کوشش کی ہے، اور الحمدللہ میں نے اب تک تقریباً کم و بیش 1100 سے 1200 کے درمیان سوالات لکھ لیے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ساتھ ساتھ 300 اشعار اور 170 اشارے بھی. کیا بات ہے کیا بات ہے جناب. اور میرا یہ مدنی مشورہ ہے کہ سوالات وہ جوابات لکھنے والوں کو جو مدنی تحفہ دیا جائے وہ 1 کو نہیں بلکہ 3 کو دیا جائے، تاکہ کم از کم ان کا نام آ جائے اس میں. نہیں آگے سنیں. اچھا بھی سنانا ہے اور بھی ہے. اور ایک ناقص مشورہ ہے کہ جنہوں نے سوالات و جوابات لکھنے کی کوشش کی ہے ان سب کو بھی کوئی نہ کوئی مدنی تحفہ ضرور عطا فرمائیں. چلیں یوسف باپو ایک ٹرک بھر کے جو ہے نا آپ تحفے تیار کر لیں. چلیں مزید فرمائیے تاکہ ان کی بھی دل جوئی ہو. پھر آگے دعا کے لیے کہا گیا ہے کہ دعا کیجیے گا کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ گناہگار کوئی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے. اور ایک نظم بھی لکھ کے دی ہے، وہ نظم بھی آپ کو سنائیں گے. اب 1-2 شعر سنا دے. ایک ہی کے اتنے لمبے تاثرات پڑھیں گے تو باقیوں کی باری کب آئے گی. جی ذہنی آزمائش پیارا پیارا ہمارا ذہنی آزمائش، ہمیں جان و دل سے ہے پیارا ہمارا ذہنی آزمائش. اس میں ہے علم حدیث اور علم فقہ، سکھاتا ہے ہمیں علم قرآن ہمارا ذہنی آزمائش. میں قربان جاؤں اپنے میٹھے مرشد پر، یہ فیضان ہے ان کا ہمارا ذہنی آزمائش. بے شک ہوتے ہیں اس میں عبدالحبیب بھائی مدنی پھول، سکھاتا ہے ہمیں کیا کیا ہمارا ذہنی آزمائش. ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ آپ کا. اور اب اس کو بریک کیجئے، اور اگر کچھ 1-2 کے ہوں تاثرات تو ٹھیک ہے. چلیں جناب اب چلتے ہیں دونوں طرف ٹیموں کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ ہماری ٹیمز جو ہیں وہ کیا تیاری کی ہے. آج تحریر کیجئے میں کچھ نیا ہونا تھا، مجھے بتایا گیا کچھ نیا ہے جناب. جی کچھ نیا ہے آج مدنی چینل کے ناظرین، ذہنی آزمائش میں کچھ نیا ہے. اور یہ بتانے والے بھی ہمارے مدنی چینل کے ایک ناظر ہیں. اور کون ہیں انشاءاللہ ان کا ہم نام بھی بتائیں گے اور پھر انشاءاللہ ان کو ہم تحفہ بھی دیں گے. بہرحال یہ حروف تہجی، اب ہمیں نہیں پتا یہ کیا لکھیں گے، یعنی ہم ایک لفظ نکالا جائے گا جو حروف تہجی کا کوئی لفظ ہوگا، جو الف سے لے کر یا تک کوئی بھی لفظ ہو سکتا ہے. 41 سیکنڈز ہوں گے ان کے پاس. اس حروف تہجی سے یہ انبیاء کے نام لکھیں گے، صحابہ کے نام بھی لکھ سکتے ہیں، اولیاء کے نام بھی لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، مشہور اولیاء کرام کے نام. اچھا، اور پھر اس کے بعد یہ اس میں سے کوئی بھی مکتبۃ المدینہ کی کتابیں ہیں وہ بھی لکھ دے، جتنی ان کو اس لفظ سے آتی ہوں وہ لکھ سکتے ہیں. مکتبۃ المدینہ کی جو مطبوعہ ہیں یہ لکھ سکتے ہیں، اور کسی مقامات مقدسہ میں سے کوئی مقام بھی لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جتنے ان کو یاد ہیں، جتنے انبیاء کے نام یاد ہیں اس لفظ سے. لیکن 41 سیکنڈ ہوں گے. یہ 5 چیزیں جو میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. انبیاء کے نام، صحابہ کے نام، اولیاء کے نام، اچھا مشہور اولیاء کرام ہوں گے، مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ میں سے کوئی بھی چیز، کوئی بھی کتاب ہوگی، اور اس کے علاوہ ہمارا 5واں کیا تھا؟ مقامات مقدسہ. ٹھیک ہے، 41 سیکنڈ میں اب کوئی بھی لفظ نکل سکتا ہے، اور دونوں کے لیے وہی ہوگا. دونوں ایک دوسرے کے بورڈ پہ توجہ نہیں دیں گے، اپنی یادداشت سے لکھتے چلے جائیں گے. دیکھنا یہ ہے کہ 41 سیکنڈ میں ہوتا کیا ہے. آئیے بیٹا، اشعار نہیں لکھیں گے، اور اشعار لکھیں گے تو ایک شعر میں ہی پورے ہو جائیں گے 41 سیکنڈ. نہیں، اشعار نہیں لکھ سکتے. جی نام جتنے مرضی لکھیں، نام جتنے مرضی لکھیں. ہاں، نام کے ساتھ اگر وہ انبیاء کا ہے، صحابہ کا ہے یا نبی کا ہے
تو رحمت اللہ تعالی علیہ بھی لکھیں گے اور حضرت بھی لکھیں گے، کیونکہ ہم تو ادب سکھاتے ہیں نا لوگوں کو. یہ لے لیجیے بیٹا، ایک پرچی ایکسٹرا آ گئی. جی جگہ بھی چینج کر لیں، چلیں جناب. کوئی اشارہ دینے کی، کوئی مشورہ دینے کی اجازت نہیں ہے. اور لفظ میں نہیں، آپ بتائیں گے کون سا لفظ ہے. تو کی جگہ ساتھ دو وا، ٹھیک ہے. تو دوبارہ بتاؤں، اچھا ابھی شروع نہیں کریں گے، ٹھیک ہے. نبی کا نام، صحابی کا نام، ولی کا نام، اور کسی بھی مقامات مقدسہ کا نام، اور پانچویں چیز مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی چیز کا نام. وقت شروع ہوتا ہے اب. حرف ذو ہے. آپ بھی ذرا مدنی چینل کے ناظرین گنتے جاؤ نا، اپنے یہاں موجود بھی دیکھو آپ کو کتنے یاد ہیں ذو سے. 41 سیکنڈ میں اپنا مقابلہ بھی کریں نا. ان سے زیادہ تو نہیں لکھ سکتے، زور سے نہیں بولیں گے جناب. کچھ کتابیں لکھی جا رہی ہیں، کچھ بزرگوں کے نام لکھے جا رہے ہیں. یہ ذو ہے بیٹا، دود نہیں ہے. ذو. اللہ اللہ اللہ. وقت جو ہے ختم ہو گیا ہے. یہ ذہنی آزمائش کچھ شدید ہو گئی ہے جناب. چلیں گے یہاں پر. ذو سے صرف ایک ہی چیز لکھوائے ہیں ہمارے آصف بھائی، اور وہ مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ہے ظلم کا انجام. جناب یہاں کیا ہوا ہے، یہاں پہلے تو یہ دود میں چلتے رہے، ضیاء الدین، ضیاء درود و سلام، اور یہ زال ہے حضرت زکریا، یہ زال ہے زخمی صاحب. ہمارا تھا ذو جس سے ہوتا ہے ظاہر. اب جناب غلطی ہو گئی ہے اور 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں مرکز الاولیاء والوں نے. فقط ایک نام صحیح لکھ کر 2 نمبر حاصل کیے ہیں. اب زیادہ جس کو کہیں کہ اور مشکل کرتے ہیں اس ذہنی آزمائش کے سیگمنٹ کو، کہ اب یہ دونوں بیٹھ جائیں گے اور دوسرے 2 اسلامی بجائیں گے. آج کسی کو خالی نہیں چھوڑنا، تینوں نے کچھ نہ کچھ کرنا ہے. چلے جناب، سب کی لکھائی بھی چیک کرتے ہیں ہم. چلے جناب اس کو صاف کر دیجئے اور اگلے لفظ کی باری ہے. چلے جناب کوئی بھی لکھ دیں آپ، ایک ہی میں انبیاء کے نام بھی 6 لکھ دیں، جتنے لکھ دیں آپ کے پاس ٹائم جتنا ہے. اپنی اپنی جگہ پر پہنچ گئے. چلیں ہاں یہ بھی آئیڈیا ٹھیک ہے. اب لفظ ہے ہا، حلوے والی ہا نہیں، ہا موٹی والی ہا، 2 چشمی والی ہا، ہاتھی والی ہا. جی ہاں ہائے کس وقت لگی پھانس علم کی دل میں، کہ بہت دور رہے خارے مغیلان عرب. 9 سیکنڈ رہ گئے ہیں. ہاں سے ہائے تو نہیں نکل رہی، دیکھنا یہ ہے. 4 3 2 1 اور وقت ختم ہو گیا ہے جناب. مرکز الاولیاء لاہور والوں نے 2 انبیاء کے نام لکھے ہیں، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام. اور بلوچستان والوں نے حضرت ہود علیہ السلام لکھا ہے، اور پھر مرکز الاولیاء والوں نے 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. بڑی شدت کے ساتھ ضرورت تھی 2 نمبر کی. اب جناب آگے بڑھ گئے مرکز الاولیاء والے. آخری بلوچستان والے بھائی بھی آ جائیں اور آخری مرکز الاولیاء والے بھائی بھی آ جائیں. چلیں جناب آ جائیں جناب. اب دیکھتے ہیں کون سا لفظ آ رہا ہے. چلے نمبر میرے پاس موجود ہے، آپ تیار ہیں؟ لفظ ہے تا. جی الف با تا جو ہوتا ہے نا، تا سے غور کیجئے. کوئی مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہو سکتی ہے، کسی اللہ کے ولی کا نام ہو سکتا ہے، صحابہ کرام میں سے کوئی نام سوچئے، کوئی مقامات مقدسہ میں سے کوئی بات سوچئے. آپ بھی ذرا سوچئے نا. چلے اب ان کے بعد آپ سے پوچھوں گا پرچی نکال کر. چلے جناب تیار ہو جائیں آپ. بلوچستان والوں تا. کوئی مقدس چیز بھی غور کی جا سکتی ہے، مقدس مقام بھی غور کیا جا سکتا ہے. وقت جناب ختم ہو گیا ہے. دیکھنا یہ ہے بلوچستان کا بورڈ بالکل خالی ہے، اور مرکز الاولیاء والوں کو بھی ایک ہی
مقدس جو ہے وہ چیز یاد آئی ہے اور وہ ہے تابوت سکینہ، اور یہ جواب درست دے دیا ہے اور 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. امیزنگ ٹرن آؤٹ ہوا ہے. 6 کے 6 نمبر جو ہے وہ مرکز الاولیاء نے لیے ہیں، اور اس کے لیے ہو سکتا ہے کہ ایکسپیکٹیشن نہیں ہوگی بلوچستان والوں کو، تیاری نہیں ہوگی، لیکن یہ ظاہر ایک نیا سیگمنٹ تھا. بہرحال مقابلہ بھی آگے باقی ہے، مگر اب باری ہے یہاں موجود اسلامی بھائیوں کی. جناب مجھے دیجیے گا پرچیاں لائیے حروف تہجی کی. کیا تحفہ دیں گے آپ؟ فیضان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا صرف 230 روپے ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ پر. اشارہ بھی بتائیں، 230 بھی دینے پڑیں گے؟ اچھا ابھی تو ان کو تحفے میں دیں گے. اچھا ٹھیک ہے جناب. چلیں، ورڈ ہے تو، ٹھیک ہے، تو طاہر والی تو جس کو آپ کہیں، طیب والی تو. اب آپ نے نام کم از کم 3 چیزیں جو بتائیں گے وہ ہاتھ اٹھائیں. نبی کا نام، کسی نبی علیہ السلام کا نام، صحابہ میں سے کسی کا نام، اولیاء میں سے کسی کا نام، مکتبۃ المدینہ کی کوئی چیز. جی اور جی آ گئے ہیں جناب میدان میں. چلے دیکھیں، 3 باتیں بتا، 3 چیزیں بتا دیں یا 3 دن کے مدنی قافلے میں پھر سفر کر لیں. جی حضرت طلحہ علیہ السلام جی اور حضرت طاہر علیہ السلام. طلحہ علیہ السلام، طلحہ تو صحابی تھے نا، صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور طاہر بھی صحابی تھے. طاہر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سرکار علیہ السلام کا نام. جی چلیں. طوطے کا انجام، طوطے کا پیغام. طوطے کا پیغام ہے کوئی رسالہ بھائی؟ نہیں، رسالہ تو نہیں ہے. آپ نے تو نہیں لکھا. طواف کعبہ. ہاں، طواف خانہ کعبہ. چلے مان لیتے ہیں آپ کا جواب درست. ان کو تحفہ دے دیجئے بھائی. چلے جناب اسکور بورڈ بتائیے، اسکور بورڈ ہم کو کیا بتا رہا ہے؟ جی 25 نمبر ہو گئے مرکز الاولیاء والوں کے، 22 نمبر ہیں بلوچستان والوں کے. 3 نمبر سے بلوچستان والے آگے تھے، مگر اب 3 نمبر سے مرکز الاولیاء والے آگے ہو گئے ہیں. اور یہ بڑا زبردست جس کو کہیں کہ ایک سیٹ بیک ہو گیا ہے، لیکن ظاہر ہے اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. اب دونوں ٹیموں سے گزارش ہے آئیے بیٹھتے ہیں، کچھ نعت شریف پڑھتے ہیں، کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں، اور اس دوران پھر انشاءاللہ اگلے راؤنڈز کی طرف چلیں گے. فکر مدینہ بھی ہم نے مل کر کرنی ہے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. میرے تو آپ ہی سب کچھ ہیں، رحمت عالم میں جی رہا ہوں، زمانے میں آپ ہی کے لیے. ایک میں کیا مجھ سے 100 لاکھ تو کافی ہے اشارہ تیرا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے
راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی جینے میں یہ جینا ہے کیا بات ہے جینے کی جینے میں یہ جینا ہے کیا بات ہے جینے کی یہ زخم ہے طیبہ کا یہ سب کو نہیں ملتا یہ زخم ہے طیبہ کا یہ سب کو نہیں ملتا کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے گئے عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے گئے کیا مگکتے گئے مگکنے والے منہ پہ چلتے گئے بھٹکنے والے امبر زمین ابیر گوا مشک تر غبار ادنا دیے شناخت تیری راگ گزر کی گئے عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے گئے میں مدینے کی گلیوں کے قربان جن سے گزرے گئے شاگ مدینہ اس طرح سے مگکتے راستے عطر جیسے لگائے ہوئے ہیں یار ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی ہر سال مدینے میں مرزا کو بلاتے گئے ہر سال مدینے میں مرزا کو بلاتے گئے سرکار جگاتے ہیں تقدیر کمینے کی سرکار جگاتے ہیں تقدیر کمینے کی راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی سبحان اللہ سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین آئیے اب فکر مدینہ کا وقت ہوا ہے. تمام اسلامی بھائی اپنے اپنے مدنی انعامات کے رسالے نکال لیجئے اور آئیے مل کر انشاءاللہ فکر مدینہ کرتے ہیں. اسلامی بھائی اسلامی بھائیوں کے، اسلامی بہنیں اسلامی بہنوں کے اور مدنی منع انشاءاللہ اپنے مدنی انعامات کے رسالے نکال لیں. 19 جمادی الاخری کی انشاءاللہ مل کر نیت کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھی اچھی نیتوں والا مدنی انعام. 5 نمازیں مسجد کی پہلی صف میں ادا کرنے والا مدنی انعام. آیت الکرسی، سورہ اخلاص، تسبیح فاطمہ اور سورہ ملک پڑھنے والا مدنی انعام. اذان و اقامت کا جواب دینے والا مدنی انعام.
شجرے کے کچھ نہ کچھ اورات پڑھنے والا مدنی انعام، مسلمانوں کو سلام کرنے والا مدنی انعام، آپ جناب کے ساتھ بات کرنے والا مدنی انعام، الحمدللہ علی کل حال کہنے والا مدنی انعام، سلام کا جواب دینے والا مدنی انعام، چھینک کا جواب دینے والا مدنی انعام، دعوت اسلامی کی اصطلاحات استعمال کرنے والا مدنی انعام، مٹی کے برتن استعمال کرنے والا مدنی انعام، فیضان سنت سے 2 درس دینے والا مدنی انعام، مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھنے پڑھانے والا مدنی انعام، مکتبۃ المدینہ کی کسی اصلاحی کتب کا مطالعہ کرنے والا مدنی انعام، 12 منٹ کم از کم فکر مدینہ کرنے والا مدنی انعام، صلاۃ التوبہ پڑھنے والا مدنی انعام، سوتے وقت سرہانے میں سنت باکس اور چٹائی پر سونے والا مدنی انعام، فجر ظہر عصر و عشاء کی سنت قبلیہ پڑھنے والا مدنی انعام، تہجد اشراق و چاشت اوابین ادا کرنے والا مدنی انعام، تحیت الوضو اور تحیت المسجد ادا کرنے والا مدنی انعام، کنز الایمان شریف سے کم از کم 3 آیات بیات ترجمہ تفسیر پڑھنے والا مدنی انعام، انفرادی کوشش کرنے والا مدنی انعام، دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں 2 گھنٹے کم از کم صرف کرنے والا مدنی انعام، مجلس سے شورا اور اپنے مرکز کی اطاعت کرنے والا مدنی انعام، دوسروں سے مانگ کر چیزیں استعمال کرنے سے بچنے والا مدنی انعام، کسی ذمہ دار سے اس کی اصلاح کی ضرورت محسوس ہو تو تنظیمی طریقہ کار سے عمل کرنے والا مدنی انعام، پردے میں پردہ کرنے والا مدنی انعام، گھر میں باہر کسی پر غصہ ہو جانے کی صورت میں غصے کا علاج کرنے والا مدنی انعام، فضول سوالات کرنے سے بچنے والا مدنی انعام، شرعی پردہ کرنے والا مدنی انعام، گانے باجے فلمیں ڈرامے دیکھنے سے بچنے والا مدنی انعام، گھر میں مدنی ماحول پر عمل کرنے والا مدنی انعام، کسی پر تہمت لگانے سے بچنے والا مدنی انعام، دوسروں کی بات کاٹنے سے بچنے والا مدنی انعام، صدائے مدینہ لگانے والا مدنی انعام، آنکھوں کا کفل مدینہ لگانے والا مدنی انعام، گھروں کے اندر جھانکنے سے بچنے والا مدنی انعام، جھوٹ غیبت چغلی حسد تکبر اور وعدہ خلافی سے بچنے والا مدنی انعام، دن کا اکثر حصہ باوضو رہنے والا مدنی انعام، نیچی نگاہیں رکھنے والا اور کفل مدینہ کا عینک استعمال کرنے والا مدنی انعام، قرض وقت پر ادا کرنے والا مدنی انعام، مسلمانوں کی پردہ پوشی کرنے والا مدنی انعام، سب سے یکساں تعلق رکھنے والا مدنی انعام، نماز و دعا کے دوران خشوع و خضوع پیدا کرنے والا مدنی انعام، عاجزی کے ایسے الفاظ کہ جس سے نفاق اور ریاکاری نہ ہو ایسے الفاظ سے بچنے والا مدنی انعام، زبان کا کفل مدینہ لگانے والا مدنی انعام، مدنی مذاکرہ یا مدنی چینل کی نشریات دیکھنے والا مدنی انعام، مذاق مسخری طنز دل آزاری اور کہہ سے بچنے والا مدنی انعام، کم سے کم الفاظ میں گفتگو کرنے والا مدنی انعام، مدنی حلیہ اپنانے والا مدنی انعام، کفر مدینہ کارکردگی بھی چیک کر لیجئے، 12 بار لکھ کر گفتگو روزانہ کم از کم کی یا نہیں، اشارے سے گفتگو 12 بار کم از کم کی یا نہیں، نگاہیں گاڑے بغیر گفتگو کم از کم 12 بار کی یا نہیں، اور کفل مدینہ کا عینک کم و بیش 12 منٹ استعمال کیا یا نہیں۔ اللہ کریم ہمیں حقیقی معنوں میں فکر مدینہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مدنی انعامات کا عامل بننا بھی نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، وقت ہوا ہے آپ کی کالز کا، آئیے کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہند کے شہر پیلی بھیت شریف سے محمد بلال رضا شمسی برکاتی۔ آپ کا سلسلہ ذہنی آزمائش بہت ہی پیارا سلسلہ ہے، بہت ہی دینی معلومات اس سے حاصل ہوتی ہے، ہم تمام گھر والے مل کر بیٹھ کر دیکھتے ہیں۔ بہت شکریہ، آپ نے پیلی بھیت کتابوں میں یہ نام پڑھا ہے اور آپ نے وہاں سے ہمیں کال کیا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ مدنی مذاکروں کو بھی پابندی سے دیکھا کریں اور ساتھ ساتھ وہاں کے ہفتہ وار اجتماع میں بھی سنت و بر اجتماع میں ضرور شرکت کیا کریں۔ اگلی کال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد عبدالقادر اتاری ہے، میں باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں۔ ماشاء اللہ عز و جل، حاجی عبدالوی بھائی، آپ کا سلسلہ ذہنی آزمائش بہت ہی پیارا ہے، اور آج بلوچستان بمقابلہ لاہور کی ٹیمیں دیکھ کر تو مزے کو بھی مزہ آ گیا اور دل باغ باغ نہیں بلکہ باغ مدینہ ہو گیا۔ اور حاجی صاحب، آپ سے دعاؤں کی التجا ہے کہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ 9th اور میٹرک کلاس کے پیپرز چل رہے ہیں، تو آپ سے اس حوالے سے دعاؤں کی التجا بھی ہے، دعا میں رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جناب، اب مسجدوں میں بھی طلباء ملتے ہیں تو یہی دعا کروا رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال اچھی بات ہے اگر دنیاوی طور پر کسی جائز کام کے لیے دعا کروائی جائے، لیکن یہاں ایک بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیں اپنے ان امتحانوں کی کتنی فکر ہے، قبر کے امتحان کی، آخرت کے امتحان کی۔ تو میری دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کو دنیا کے بھی اور آخرت کے امتحانات میں بھی کامیابی عطا فرمائے۔
जनाब एक और कॉल दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद शहजाद अतारी जियाकोट। क्या कहने ज़हनी आज़माइश के। मरहबा ज़हनी आज़माइश, खुश आमदीद ज़हनी आज़माइश। माशाल्लाह जितनी ज़हनी आज़माइश चलती रहती है कि कब है तब तक ज़हनी आज़माइश ही। आज एक इस्लामी भाई से बात हो रही थी मेरी, तो वो जामिअतुल मदीना के इस्लामी भाई थे, तो मैंने उनसे आज कहा मैं यार सारी ज़िंदगी इंसान ज़हनी आज़माइश में रहता है। आज़माइश ज़हनी आज़माइश से मुराद ये है कि जो नेक और परहेज़गार मुत्तकी लोग होते हैं वो इल्म भी सीखते हैं, अमल भी सीखते हैं और ज़हनी आज़माइश में रहते हैं कि क्या हमने कहीं सही हक अदा किया है। तो बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला ज़हनी आज़माइश में कब्र में भी और आखिरत में भी कामयाबियां अता फरमाए। माशाअल्लाह मदनी चैनल हर प्रोग्राम मरहबा, जो मदनी मुज़ाकरे में मेरे सुन्नत फरमाते कि उसे मदनी चैनल के प्रोग्राम भी बनते गए। हर प्रोग्राम की क्या ही बात है, कहीं राह निजात, कहीं मिनहाजुल आबिदीन, कहीं माशाअल्लाह ये देश है मेरे ख्वाजा का, कहीं औलिया के मुताल्लिक उनका इश्क़ रसूल। मरहबा, क्या बात है, क्या बात है माशाअल्लाह। अब्दुल हबीब भाई दुआओं की दरख्वास्त है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया, आपकी कॉल का एक और कॉल शामिल करते हैं। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद अहमद अतारी मुस्तफाबाद रायगंज से अर्ज कर रहा हूँ। सिलसिला ज़हनी आज़माइश बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्यारा है, देखने को दिल चाहता है, जब तक मुकम्मल देखना ले उठने को जी नहीं चाहता। आइए मदनी चैनल के नाज़रीन मुकाबले को फिर आगे की तरफ लिए चलते हैं। पहले स्कोर बोर्ड देखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। जी मरकजुल औलिया वाले 25 नंबर पर हैं, बलूचिस्तान वाले 22 नंबर पर हैं। आगे आना है तो कुछ करना पड़ेगा वरना मुकाबला कहीं हाथ से ना निकल जाए। और अब शुरू करेंगे हम अगले राउंड की तरफ जाएंगे और देखेंगे कि अगला राउंड हमें क्या बताएगा। जी सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अगला राउंड है समझाइए मगर इशारों से। मरकजुल औलिया वालों से गुजारिश है कि अपने इस्लाही भाई को यहाँ भेज दीजिए, इशारे लाए जाएं। अरे भाई एक मिनट कहाँ जाना है आपने? ट्रेन वेन तो नहीं छूट रही आपकी? चले आप दीजिए, चले माशाल्लाह। वक्त शुरू होता है अब। रेत, मट्टी, मदीने की मट्टी, मट्टी मदीने की मट्टी। और सही कर ले, वक्त बहुत है। मदनी मट्टी, मदीने की मट्टी, मट्टी मदीने की, मट्टी है मदीना। मट्टी को कुछ और भी तो कहते हैं, खाके मदीना। हाँ जनाब, खाके मदीना। ए खाके मदीना तेरा कहना क्या है, तुझे कुर्ब शाहे मदीना मिला है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। चले यहां वाले इस्लाम में सारे खामोश रहेंगे। जी आप ऊपर चले। वक्त शुरू होता है अब। खौफनाक जादूगर। अरे 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 ये क्या किया, ये क्या किया भाई जरा। ये मैं तो समझा बहुत मुश्किल से समझाएंगे। साथ ही लाए थे क्या किसी खौफनाक जादूगर को? हाँ हाँ अच्छा, खौफनाक और फिर जादू। जनाब जवाब दुरुस्त दे दिया है। चलें जरा, बड़ा फास्ट जवाब दिया है भाई। चलें जी। वक्त शुरू होता है अब। ज़हनी आज़माइश। जी जनाब, ज़हनी आज़माइश। जवाब दुरुस्त दे दिया है। ये ज़हनी आज़माइश ही पर्ची में आ गया था। चले जनाब आइए। वक्त शुरू होता है अब। ज़हनी आज़माइश। टीम में जगह चेंज करना। जल्दी करें, आप इधर उधर हो जाए, मुझे जगह छोड़े। अल्लाह, मदद की तरफ चले गए। बड़े टाइम पे मदद मांगी है जनाब। किससे मदद लेंगे? आखिरी सेकंड में उनसे मदद लेंगे। चले माइक लेकर जाइए। अगर ये मदद काम आ गई तो 2 नंबर मिल सकते हैं। बड़ा इन्हें मौके पे याद भी था कि मेरा मदद का ऑप्शन बाकी है। अपनी जगह पर जाएंगे आप।
جی سفر ہے مگر اکیلے. جی جناب ذہنی آزمائش کا سیگمنٹ سفر ہے مگر اکیلے، جواب درست دے دیا ہے. رائٹ ٹائم، مدد آ گئی ہے کام. کیا تحفہ دے رہے ہیں انہیں؟ تسبیح مدینہ. کیا بات ہے، تسبیح مدینہ. آئیے بیٹا. مرکز الاولیاء والوں کے پاس مدد کا آپشن باقی ہے. وقت شروع ہوتا ہے اب. مدنی ڈائری، مدنی بیگ. جی مدنی بیگ، جواب درست دے دیا ہے. بڑی زبردست تیاری کر کے آتے ہیں جناب. بہت آسانی سے اشارے مشکل کرنے پڑیں گے لگتا ہے. ٹھیک ہے، وقت شروع ہوتا ہے اب. زلفیں گیسو، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زلفیں. جی جناب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زلفیں، جواب درست دے دیا ہے. کیا بات ہے. چمن طیبہ میں سنبل جو سوارے گیسو. چلے جناب آپ سے یہی سوال پوچھ لیتے ہیں. بہت خوبصورت کلام ہے جو اعلیٰ حضرت نے گیسوؤں کے متعلق ہی لکھا ہے. اس کلام کا ایک بہت خوبصورت شعر ہے، ہم سیاہ کاروں پہ یا رب تپش محشر میں. چلے وہ بھائی نے سب سے پہلے ہاتھ اٹھایا جو پیچھے آگے آ جائیں. کیا تحفہ دیں گے انہیں؟ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی بہت ہی خوبصورت کتاب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حسین زندگی، حسین حالات، سیرت مصطفیٰ. کیا بات ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زلفوں کی بات ہوئی، سیرت مصطفیٰ کتاب تحفے میں دی جا رہی ہے. بتائیے جناب. 265 روپے ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ پر موجود ہے. الحمدللہ. اب دیکھیں جواب صحیح دیتے ہیں یا مدنی قافلے میں سفر کرتے ہیں. السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم سیاہ کاروں پہ یا رب تپش محشر میں. کہاں سے بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں آپ؟ پیچھے سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں، آپ کا سانس پھول گیا. تھوڑا کول ڈاؤن ہو جائیں. درود پاک پڑھ لیجیے. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ. ہم سیاہ کاروں پہ یا رب تپش محشر میں، سایہ افغن ہو تیرے پیارے کے پیارے گیسو. سایہ افغن ہو تیرے پیارے کے پیارے گیسو. جواب درست دے دیا ہے. ہم سیاہ کاروں پہ یا رب تپش محشر میں، ہم سیاہ کاروں پہ یا رب تپش محشر میں، سایہ افغن وہ تیرے پیارے کے پیارے گیسو. سایہ افغن ہو تیرے پیارے کے پیارے گیسو. جناب اب چلنا ہے اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جی 3 نمبر کا فرق برقرار ہے. بلوچستان والوں کے 28 نمبر ہیں اور مرکز الاولیاء والوں کے 31 نمبر ہیں. اگر مقابلے میں آگے جانا ہے تو اب ان 2 سیگمنٹس میں بہت زیادہ جس کو آپ کہیے کہ توجہ رکھنی ہوگی اور درست جواب دینے ہوں گے. اب نیا سیگمنٹ جو پہلی بار ذہنی آزمائش کے سلسلے میں انٹروڈیوس کروایا جا رہا ہے جس کا نام ہے مکمل کیجیے. جی مکمل کیجیے سیگمنٹ میں ایسا کیا ہے جو مکمل کرنا ہے؟ مدنی چل کے ناظرین، یہ ایک لفظ ہوگا جس میں ہو سکتا ہے کسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ہو، یعنی کسی بھی بزرگ ہستی کا نام ہو سکتا ہے. مکتبۃ المدینہ کی کوئی کتاب بھی ہو سکتی ہے، کوئی مقامات مقدسہ میں سے بھی لفظ ہو سکتا ہے. آپ کے پاس 5 اشارے ہوں گے. اس لفظ کے حروف بتائیں گے آپ. اگر وہ حرف اس میں ہوا، وہ حرف ہوا تو وہاں لگا دیا جائے گا جو آپ کو اور واضح کرے گا کہ آپ صحیح جا رہے ہیں کہ نہیں. آپ ایک ہی جواب میں 5 نمبر حاصل کر سکتے ہیں. جتنے کم اشارے یوز کریں گے اتنے نمبر آپ کو ملیں گے. آپ سمجھ گئے طریقہ؟ سیکنڈ، ہر جواب ہر حرف بتانے کے لیے 25 سیکنڈ ہوں گے. 5 آپ حرف بتا سکتے ہیں. ان 5 حرف کے اندر وہ لفظ جو ہے وہ آپ نے کمپلیٹ کرنا ہوگا. اب انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. مرکز الاولیاء والوں کی پہلی باری ہے. دکھائیے پہلا وہ کیا لفظ ہے جو انہوں نے کمپلیٹ کرنا ہے، مکمل کرنا ہے. جی عین سے شروع ہوتا ہے. آپ کوئی بھی لفظ کہہ سکتے ہیں حروف تہجی کا کہ وہ لگا کر چیک کیا جائے.
نیچے والی بھی فل کرنی؟ نہیں آپ کا اوپر والی لائن ہے جی. میم لگائیے جناب. کیا میم آتا ہے اس کے اندر؟ میم نہیں آتا. یہ آپ کے 5 اشارے ہیں بیسیکلی, ایک یوز ہو گیا. چلیں اور غور کیجئے. 25 سیکنڈ جاری ہیں آپ کے. لے بھی سکتے ہیں جی, اشارہ لے بھی, یہی بتانے. نہیں اشارہ نہیں لے سکتے, آپ نے الفاظ کے ذریعے ہی پہنچنا ہے, حروف کے ذریعے ہی پہنچنا ہے. اب بتائیے, دکھائیے اسکرین پر. یا کیا یا اس میں کہیں موجود ہے؟ نہیں جناب, یا بھی اس میں موجود نہیں ہے. لام بتائیے, کیا لام کہیں آتا ہے؟ لام بھی نہیں آتا. انبلیویبل, ایسا کون سا لفظ ہے؟ مدنی چینل کے ناظرین, نیا سیگمنٹ کسی ٹیم کے لیے زیادہ مشکل بھی ہو جاتا ہے. بتائیے, غور کیجئے. جلدی کیجئے, کچھ تو کہیے. اللہ, 25 سیکنڈ ضائع کر کے ایک اور اشارے کا بھی وقت ضائع کر دیا ہے. آخری اشارے کا وقت ہے, جلدی کیجئے. جی وائیں, کیا وا بھی نہیں آتا؟ اللہ, مدنی چینل کے ناظرین, ایسا مشکل لفظ تھا کہ جو یہ نہیں پہنچ سکے. باری اب بلوچستان والوں کی ہے, موقع ملا ہے 4 5 3 2 کچھ بھی نمبر حاصل کرنے کا. دکھائیے بلوچستان والوں نے کیا مکمل کرنا ہے. جی, الف سے یہ شروع ہوتا ہے. بتائیے یہ کیا چیز ہے؟ کوئی لفظ پہلے لگانے کی کوشش کریں. عین. عین, الف کے ساتھ عین. نہیں جناب, کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو عموماً ہر حرف میں, ہر ورڈ میں ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں. وہ الفاظ پہلے بولنے چاہیے. جی بتائیے. یا موجود ہے کہیں؟ جی جناب, یا آیا ہے. اور جی مشورہ کر کے کہیں تو اچھا ہے. جی بتائیے. با. جی جناب, با بھی آ گیا ہے. کچھ قریب پہنچ رہے ہیں بلوچستان والے. یہ کیا ہے بتائیے؟ کچھ کوشش. واو. جی واو کیا موجود ہے؟ اس میں نہیں ہے واو. 2 غلطیاں ہو گئی ہیں جناب, 3 باقی ہیں. کوشش کیجئے, پہنچ جائیں گے. یہاں تو بہت سارے پہنچ گئے ہیں لیکن ان کے مدد کا آپشن ختم ہو گیا ہے. آپ ہاتھ نیچے کر دیجئے. اللہ, غور کیجئے. یہ کوئی نام بھی ہو سکتا ہے, کوئی رسالہ بھی ہو سکتا ہے, کوئی مقام بھی ہو سکتا ہے. 7 سیکنڈ ہیں, جلدی کیجئے. را بتائیے. را, کیا را یہاں پر آ رہا ہے؟ جناب را بھی آ گیا ہے. چلیں. ہاں حلوے والی. ہاں ہے یہاں پر یا نہیں؟ اللہ, یہ غلطی بھاری پڑ سکتی ہے. قریب پہنچ کر جناب بتائیے. 2 اشارے رہ گئے ہیں. اللہ, میں تو سمجھا پہنچ گئے ہیں. چلیں جناب, اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. میم بتائیے. جی آخر میں میم بھی آ گیا ہے. بہت قریب پہنچ گئے ہیں. جی اللہ, انبلیویبل. اللہ, تا اس میں نہیں ہے. اب تو شاید سارے یہاں پہنچ گئے ہیں مگر آپ نہیں پہنچے. آپ خاموش رہیں گے, آپ خاموش رہیں گے جناب.
اللہ وہاں نہیں دیکھیں گے آپ, اپنی توجہ رکھیں گے. آپ کے پاس ایک اشارہ ہے, غور کیجئے. اشارہ ہے, اشارہ مطلب آپ کے پاس حرف کوئی بھی لے سکتے ہیں آپ. انا للہ و انا الیہ. جی با تو ہے اس میں, پہلے آپ بول چکے تھے. یہ ابراہیم اتنا آسان لفظ تھا, اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی آپ نہیں پہنچ سکے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام تھا, اور ایک موقع پہ ہمیں ایسا لگا کہ آپ 3 نمبر حاصل کر جائیں گے, لیکن اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. مدنی چینل کے ناظرین, باری اب ہے مرکز الاولیاء والوں کی. جی نہیں, اشارہ آپ کو دونوں کو نہیں دیا گیا نا. چلیں آپ کی باری ہے. مکمل کیجئے. میم جب اتنا بڑا ورڈ ہو تو کوئی بھی ایک لفظ ٹرائی کرنا چاہیے جو اس میں کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے 1 یا 2 بار آ جائے. جی اچھا, ایک لفظ مزید نیچے لائن میں بھی ہے, یہ حرف زیادہ ہیں, اس کا مطلب ایک نیچے بھی آیا ہے وہ. جی دال. دال, دال ہے جناب اس میں کہیں. جی بالکل ہے. جی یا. جی یا. یا. جی جناب یا بھی ہے. دیکھیے جناب یا کہاں پر لگی ہے, صحیح جگہ پر لگی ہے کہ نہیں, یہ بھی دیکھیں. صحیح لگی ہے. اچھا نون. نون. جی نون بتائیے جناب. جی اچھا, نون آگے چلا گیا ہے. ذرا اندر بکتا ہے کہ 2 نون ہیں. سبحان اللہ, کچھ قریب پہنچے ہیں. عین. عین, کیا اس میں عین بھی ہے؟ اب تک کوئی غلطی نہیں کی ہے. جی جناب عین بھی موجود ہے. الف. الف. اللہ, 3 مدنی انعامات. انہوں نے کہا مدنی انعامات. بتائیے کیا یہ جواب درست ہے, اور کیا انہوں نے 5 نمبر مکمل کیجئے میں حاصل کر لیے؟ جواب درست دے دیا ہے. بیوٹیفل, 5 نمبر حاصل کیے ہیں. اب بلوچستان والوں کو زیادہ زور لگانا ہوگا. باری ہے بلوچستان والوں کی, دیکھتے ہیں ان کو کیا مکمل کرنا ہے. جی جی با. جی با. با. بتائیے کیا یہاں با موجود ہے؟ نہیں جناب, با موجود نہیں ہے. تو. جی تو. تو کیا یہاں تو موجود ہے؟ تو بھی نہیں ہے. اللہ جناب, جلدی کریں. کاف. قاف. موٹی کاف بولا یا پتلی کاف بولا آپ نے؟ جی جی, نقطے والا کاف ہے جناب. چلیں آپ کچھ قریب پہنچے ہیں. پانچ سیکنڈ ہے. دال. دال. جناب بتائیے کیا دال موجود ہے؟ دال بھی نہیں ہے. اللہ, یا موجود ہے کیا؟ جی یا موجود ہے, کچھ کیجئے. جی
2 لفظ باقی ہیں، جلدی کریں، 3 سیکنڈ ہیں، کچھ فرمائی جی. نون. نون. غور کیجئے، کوئی نام تو نہیں ہے، کوئی رسالہ تو نہیں ہے، یہ کوئی آخری موقع ہے آپ کے پاس، کوشش کر لیجئے. اپنی طرف توجہ رکھیں گے. جی. شین. شین نہیں جناب، شین بھی نہیں ہے. یہاں کون بتائیں گے؟ سب مل کے بتائیں. حضرت حزقیل علیہ السلام. اور یہ غلطی پھر بلوچستان والوں سے ہوئی ہے. 2 سیگمنٹس تھے اور مرکز الاولیاء والوں نے اس میں 5 نمبر حاصل کر لیے. بلوچستان والے دونوں نہیں مکمل کر سکے، ایک بہت قریب پہنچ گئے. دیکھا جائے تو دونوں کے قریب پہنچ کر پیچھے رہ گئے. اسی کا نام ذہنی آزمائش. دیکھتے اسکور بورڈ. اب اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. 36 نمبر ہیں مرکز الاولیاء کے، 28 نمبر ہیں بلوچستان والوں کے. اور اب آخری سیگمنٹ ہے اور فرق زیادہ ہو گیا ہے، 8 نمبر کا ہو گیا. مگر ایک بات بتاتا چلوں، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جوش کے ساتھ مگر ہوش میں 18 نمبر کا فرق بھی ختم کیا گیا تھا ایک ہی سیگمنٹ میں، کیونکہ یہ 20 نمبر کا سیگمنٹ ہے. آئیے شروع کرتے ہیں جوش کے ساتھ مگر ہوش سے. اسٹیج کی، منچ کی کچھ لائٹس کم کی جائیں گی اور تاکہ آپ مزید لائٹ کو واضح طور پر دیکھ سکیں. آپ پہلے اپنا بزر بجائیں گے. جی اب آپ بجائیے. جی جناب. اب دونوں ٹیموں سے طریقہ کار سن لیجئے. یہ تقریباً 10 سوال ہوں گے جن میں اشعار بھی ہو سکتے ہیں. 5 اشعار ہیں اور 5 سوالات ہیں. اور اگر آپ نے جواب بیچ میں یعنی سوال پورا نہیں سنا اور بیل بجا دی تو آپ کو سوال بھی خود ہی پورا کرنا ہوگا اور جواب بھی خود دینا ہوگا. غلط جواب کی صورت میں 2 نمبر کم کر لیے جائیں گے، صحیح جواب کی صورت میں 2 نمبر بڑھا لیے جائیں گے. یہ یاد رکھیں، آپ چاہیں تو 10 کے 10 جواب خود دے کر 20 نمبر حاصل کر سکتے ہیں. اس مقابلے میں جوش چاہیے مگر ہوش کے ساتھ. آئیے شروع کرتے ہیں. پہلا سوال، مقتدی کا سترہ. اللہ، مرکز الاولیاء والوں نے بیل بجا دی ہے. اب سوال بھی پورا نہیں سنا ہے. سوال بتائیں گے. مقتدی کا سترہ امام ہوتا ہے. سوال کیا ہوگا؟ مقتدی کا سترہ کون ہوتا ہے؟ سوال تھا مقتدی کا سترہ کون ہوا کرتا ہے. جواب ہے کہ امام کا سترہ مقتدی کے لیے بھی سترہ ہے. یعنی امام کے آگے سترہ ہو تو اگر مقتدی کے آگے سے گزر جائے تو گناہگار نہ ہوگا. مگر یہاں یہ دیکھنا ہے، انہوں نے یہ جواب نہیں دیا ہے. انہوں نے جواب یہ دیا ہے کہ مقتدی کا امام سترہ ہوتا ہے. جواب یہ ہے کہ امام کا سترہ مقتدی کے لیے بھی سترہ ہے. کیا اس جواب کو درست مانا جائے گا؟ یاد رہے اس میں 1 نمبر نہیں دیا جاتا. یا تو اس راؤنڈ میں صحیح دیا جاتا ہے یا غلط دیا جاتا ہے. جناب اس جواب کو غلط مانا جا رہا ہے. یہ مقتدی امام مقتدی کا سترہ نہیں ہے. امام کا سترہ جو ہے وہ مقتدی کا سترہ ہے. یہ مقتدی کا سترہ امام کا سترہ ایک ہی ہے. نہیں، آپ نے جواب یہ دیا تھا کہ امام مقتدی کا سترہ ہوتا ہے. اگر میں نے صحیح سنا ہے. مقتدی کا سترہ امام ہے. نہیں، یہی سنا جو میں نے کہا ہے وہی سب بتا رہے اور مدنی چینل کی مجلس بھی یہی بتا رہی ہے. تو جناب مقتدی کا سترہ امام. جی مقتدی کا سترہ امام ہے، آپ نے یہ فرمایا، یہ درست نہیں ہے. مقتدی کا سترہ جو امام کا سترہ ہے. اب یہ سترہ کیا ہے اس کی تفصیل تو آپ انشاءاللہ نماز کے احکام میں دیکھ لیں گے. 2 نمبر کم کر لیے جا رہے ہیں مرکز الاولیاء والوں کے. اب باری ہے شعر کی. عبرت. اللہ، ویری کلوز، بہت سی برابر سے بیل بجائی ہے. فقط لفظ عبرت سنا ہے. آئیے مل کر پڑھیں گے درود پاک تاکہ ریپلے تیار ہو جائے. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ. چلے جناب دیکھتے ہیں ریپلے میں کیا بتا رہا ہے کہ یہ شعر کس نے سنانا ہے. جی
پہلے بیل کس نے بجائی ہے؟ مرکز الاولیاء لاہور والوں نے پہلے بیل بجائی ہے. جی عبرت فضا ہے شرم گناہ سے میرا سکوت گویا لب خاموش لحد کا جواب ہوں. عبرت فضا ہے شرم گناہ سے میرا سکوت گویا لب خاموش لحد کا جواب ہوں. بہت مشکل شعر مگر صحیح سنا دیا ہے. جو 2 نمبر ہمیں دیے تھے وہ واپس لے لیے ہیں جناب. اب باری ہے دوبارہ سوال کی. جب تک کھانا، اللہ پورا شعر ہی نہیں، سوال ہی نہیں سنا جناب. اب سوال کیا ہے اور جواب کیا ہے بلوچستان والے بتائیں گے. جب تک کھانا، یہیں تک میں نے کہا تھا، یہیں تک بتا دیا دوبارہ. اب اس سے کیا مراد ہے؟ بعض اوقات بندہ کہتا ہے وہی والے بجائی جا رہے ہیں، اب ہم نے پہلے بجانی ہے. پہلے سوال تو سن لو بھائی. جی کیا سوال ہے اور کیا جواب ہے؟ جلدی کریں. جب تک کھانا شروع کرنے سے پہلے، اللہ، جب تک کھانا حلق سے نیچے نہ اترا ہو دوسرے لقمے کی طرف ہاتھ بڑھانا کیسا ہے؟ یہ غلطی ہو گئی ہے اور یہ 2 نمبر مائنس ہو جائیں گے. اس راؤنڈ میں جوش ضرور چاہیے مگر ہوش کے ساتھ چاہیے. اس کا جواب یہ ہے کہ جب تک کھانا حلق سے نیچے نہ اتر جائے دوسرے لقمے کی طرف ہاتھ بڑھانا یا لقمہ اٹھا لینا کھانے کی حرص کی علامت ہے. جناب چلیں گے اب ہم شعر کی طرف. وہ شرف، جی مرکز الاولیاء والوں نے پہلے بیل بجائی ہے. وہ شرف کے قطع ہے نسبتیں وہ کرم کے سب سے قریب ہیں. کوئی کہہ دے یا سو امید سے وہ کہیں نہیں وہ کہاں نہیں. وہ شرف کے قطع ہیں نسبتیں وہ کرم کے سب سے قریب ہیں. کوئی کہہ دو یا سو امید سے وہ کہیں نہیں وہ کہاں نہیں. جواب درست دے دیا ہے. اللہ اللہ. سوال ہے صحیفے کسے کہتے ہیں؟ جناب مرکز الاولیاء والوں نے بیل بجائی ہے. صحیفے کسے کہتے ہیں؟ آسمانی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آسمان سے جو چھوٹی چھوٹی کتابیں یا اوراق وغیرہ گزشتہ انبیاء کرام پر نازل ہوئے تھے انہیں صحیفے کہتے ہیں. ان کے اندر امت کی رہنمائی کے لیے مفید باتیں ہوا کرتی تھیں. مخلوق کی ہدایت کے لیے اللہ کی اتاری ہوئی چھوٹی چھوٹی کتابیں یا ورق جو قرآن پاک سے پہلے اتارے گئے انہیں صحیفے کہتے ہیں. ان صحیفوں میں اچھی اچھی مفید نصیحتیں اور کارآمد باتیں ہوتی تھیں. جواب درست دے دیا ہے. جی جناب شعر ہے اسرا. جناب بلوچستان والوں. اسرا میں گزرے جسم بیڑے پہ کسیوں کی ہونے لگی سلامی پرچم جھکا دیے. جی جناب اسرا میں گزرے جس دم بیڑے پہ قدسیوں کے ہونے لگی سلامی پرچم جھکا دیے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. سوال ہے امام اعظم نے ساری رات، جناب مرکز الاولیاء والے، سوال پورا نہیں سنا ہے. امام اعظم ساری رات کیا عبادت کیا کرتے تھے؟ جواب دیجئے. امام اعظم ساری رات نوافل ادا کیا کرتے تھے. جواب آپ کا درست نہیں ہے. امام اعظم نے ساری رات عبادت کرنا کس طرح شروع کی؟ یہ سوال تھا اور اس کا جواب بہت خوبصورت ہے. شروع میں آپ ساری رات عبادت نہیں کرتے تھے. آپ نے ایک بار کسی کو کہتے سن لیا کہ ابو حنیفہ ساری رات سوتے نہیں ہیں. چنانچہ اس کے حسن زن کی لاج رکھتے ہوئے آپ نے تمام رات عبادت شروع کر دی. جواب غلط ہو گیا ہے. 2 نمبر مائنس کر لیے جائیں گے. اب شعر ہے اے باہے. جناب پھر مرکز الاولیاء والوں نے بیل پہلے بجائی ہے. اے ماہے. اللہ. اے ماہ عرب مہر اعظم میں تیرے صدقے ظلمت نے میرے دن کو شبتار بنایا. اے ماہ عرب مہر اعظم میں تیرے صدقے ظلمت نے میرے دن کو شب تار بنایا. جواب درست دے دیا ہے. آصف جناب نہ جانے جوش کے ساتھ ہوش میں کیا ہو جاتا ہے اور وہی کرتے نظر آ رہے ہیں. سوال ہے گھر سے باہر نکلنے. جناب بیل بجائی بلوچستان والے. گھر سے باہر نکلنے کی دعا. جی جناب بالکل سنا دیجئے.
بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. جواب درست دے دیا ہے. آخری شعر ہے اور بڑا خوبصورت شعر ہے. ثانی جی صرف ثانی اثنین ابو بکر ہے خدا میرا گواہ. حق مقدم کرے پھر کیوں ہو مؤخر صدیق. حق مقدم کرے پھر کیوں ہو مؤخر صدیق. جواب درست دے دیا ہے. اللہ اللہ، اتنے بڑے مارجن سے فیصلہ ہونا تھا یہ ہمیں نہیں معلوم تھا، لیکن جناب جوش کے ساتھ ہوش سے پہلی سیمی فائنلسٹ ٹیم جو ہے وہ مرکز الاولیاء لاہور کی ٹیم ہمیں مل گئی ہے. دونوں ٹیموں سے گزارش ہے آگے تشریف لائیں. بلوچستان والوں کو آج جدا کرنے میں جس کو کہتے ہیں واقعی دلی دکھ ہے. ہمارے سلسلے کی رونق تھے، لیکن بہرحال اب جیسے جیسے مقابلہ آگے بڑھتا جائے گا ایک ٹیم ہم سے جدا ہوتی جائے گی. جی جناب، مرکز الاولیاء والے بھی یہاں آ جائیں، بلوچستان والے بھی آ جائیں. دکھی ہیں، افسردہ ہیں، لیکن ظاہر ہے آج دونوں ٹیموں کو تو میں آگے نہیں لے جا سکتا تھا. بڑے پیارے انعامات آپ کو دیے جائیں گے. آئیے مدنی منع آ جائیں بھائی. ماشاءاللہ ریاض الجنہ کے قالین کے مبارک ٹکڑے بھی دیے جائیں گے، مبارک پانی عطر بھی ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اب 4100 کا 4100 کا مدنی چیک دیا جائے گا انشاءاللہ. جی جناب، ماشاءاللہ. فائنل پہ اسکور بورڈ دیکھ لیتے ہیں. 42 نمبر لیے مرکز الاولیاء لاہور نے، 30 نمبر پر رہے بلوچستان والے. اور آئیے دیکھتے ہیں کہ آپ کی رائے کیا تھی. آج ناظرین کیا سوچ رہے تھے کہ کون سی ٹیم آگے بڑھنی ہے. جی 59%، 59% ناظرین کی رائے تھی کہ مرکز الاولیاء لاہور، 41% بلوچستان. کم و بیش یہ رائے تھی اور واقعی ایسا ہی ہوا کہ مرکز الاولیاء والے آگے بڑھ گئے. مدنی چینل کے ناظرین آئیے دیکھتے ہیں کہ کل مقابلہ دوسرا کوارٹر فائنل کس کے ساتھ ہے. جی ذہنی آزمائش سلسلہ شروع کیوں کیا گیا؟ بڑی خواہش، بڑی نیت پیش نظر رہی، وہ یہ تھی کہ کسی طرح علم دین مدنی چینل کے ناظرین تک پہنچایا جائے. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی کتنے عرصے میں تیار ہوئی تھی؟ 100 سال کے عرصے. جواب درست ہے. ذہنی آزمائش سیزن 7 دعوت اسلامی کے شعبہ جات کے درمیان نہیں ہے، بلکہ یہ مقابلہ انشاءاللہ عز و جل پاکستان کے مختلف شہروں کے درمیان ہے. کوشش اصل میں یہی ہے کہ اس کے ذریعے کچھ مسائل بھی یاد کرا دیے جائیں، علم دین کا شوق بھی پیدا کیا جائے اور ساتھ ساتھ کچھ نیکی کی دعوت دی جائے. الحمدللہ ذہنی آزمائش سلسلے سے آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ. دوسرا کوارٹر فائنل ہے اور وہ ہوگا انشاءاللہ سکھر مکی، محمد فراز، محمد دانش رفیق، واحد بخش اتاری، خیبر پختونخوا، محمد جنید اتاری، محمد عامر اتاری، رشید رضا اتاری. جی میرے میٹھے پیارے اسلام بھائیوں، سکھر کا مقابلہ ہے خیبر پختونخوا سے. دیکھنا یہ ہے سکھر والے آگے بڑھتے ہیں یا خیبر پختونخوا. اس بار ایک اور سرپرائزنگ ٹیم، بلکہ ایک نہیں دو، سکھر کی دونوں ٹیمیں جو ہیں اس وقت کوارٹر فائنل میں ہیں. اب دیکھنا ہے کیا واقعی وہ دونوں سیمی فائنل میں بھی پہنچتی ہیں. اب باری ہے یہاں موجود اسلامی بھائیوں کی قرآن دازی کرنے کی. آج یہاں بھی انشاءاللہ تبرکات ہی تقسیم ہوں گے انشاءاللہ. 2856 2856 موجود ہے. ارے واہ سبحان اللہ. ہمارے عبد الواحد بھائی ماشاءاللہ آئیے اور تبرک لے کے جائیے. کیا بات ہے. دوسرا تبرک 2696 2696. السلام علیکم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ مرحبا. کیا بات ہے. یہ آپ کا تو اب بھی یہاں کھڑے ہو جائیں انشاءاللہ. جی دوسرے اسلائی میں موجود ہے 2696. آ جائیں آگے آ جائیں. چلے تیسرے اسلامی بھائی جو مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی پروڈکٹ سے، کسی بھی چیز مکتبۃ المدینہ سے کوئی بھی چیز جا کر لے سکتے ہیں. 2863 2863. ارے واہ ماشاءاللہ. مدنی منع آئیے. چاہے تو تبرک لے لیں، چاہے تو مکتبۃ المدینہ کی کوئی بھی چیز لے لیں. ماشاءاللہ مرحبا. ان کو تحفہ دیں خلاف ماشاءاللہ. جی مدنی چل کے ناظرین، وقت ہوا ہے بلوچستان والوں کو الوداع کرنے کا. بڑا رونق رہی آپ کی وجہ سے ہمارے سلسلے میں. اللہ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے اور جلدی جلدی آپ کو مدینہ دکھائے انشاءاللہ.
اشکبار ہیں ہمارے عبداللہ بھائی، انشاءاللہ آپ سے دوستی رہے گی انشاءاللہ. ماشاءاللہ کیا بات ہے. السلام علیکم. ماشاءاللہ یا مرحبا. السلام علیکم. ماشاءاللہ. ہے مدنی چینل کے ناظرین، بعض اوقات کہتے ہیں نا کہ جی نہیں چاہ رہا ہوتا کچھ لوگوں کو الوداع کرنے کا، اور یہ ہمارے سلسلے کی ماشاءاللہ بلوچستان والے رونق تھے، لیکن ظاہر ہے یہ ہمارے بس میں نہیں ہے. کچھ سلسلے ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں کبھی آ کر اپنے دل کے خلاف بھی فیصلہ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ نمبر انہوں نے اچھے لیے، جواب انہوں نے اچھے دیے، لیکن انشاءاللہ زندگی رہی تو ہم اپنے بلوچستان والوں سے ملتے رہیں گے، کسی نہ کسی سلسلے میں ان کو مزید بلاتے رہیں گے تاکہ آپ بھی ان کی پیاری پیاری باتوں کو سنتے رہیں. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ. العلم